ایک طویل عرصے سے میں نے اپنا یہ معمول بنا رکھا ہے کہ عدالت کی سالانہ چھٹیاں میں ملک سے باہر گزارتا ہوں۔ ان دنوں میں اپنے انکل مرزا وارث بیگ کے پاس انگلینڈ گیا ہوا تھا۔ انکل وارث لندن میں رہتے ہیں اور بیکر اسٹریٹ کے قریب ان کا اپنا ذاتی اسٹور ہے۔ وہ سن 56 سے UK میں اسٹیل ہے۔ اسٹور کا انتظام کے سلسلے میں ان کے بیٹوں کے علاوہ 2 ملازم بھی ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ میری واپسی میں ایک دن باقی تھا جب انکل نے مجھ سے کہا، امجد تم کل پاکستان جا رہے ہو اور میں مصروفیت کے باعث تمہیں بتا نہ سکا۔ آج رات ہمیں ایک ڈنر میں شرکت کرنا ہے۔ اس وقت ہم اسٹور میں ہی موجود تھے۔ ڈنر میں شرکت؟ میں نے سرسری لہجے میں کہا، یہ ڈنر کس کے اعزاز میں اور کہاں پر دیا جا رہا ہے؟ میرے ایک دوست ہیں نجم الدین باقری، انکل نے بتایا، گزشتہ کئی سال سے لندن میں ہی مقیم ہے۔ ایک انگریز عورت سے انہوں نے شادی کر رکھی ہے اور بڑی خوش اسلوبی سے اب تک اس شادی کو نبھائے ہوئے بھی ہیں۔ ہمارے ان کے ساتھ فیملی ٹرمز ہیں۔ یہ ڈنر وہی دے رہے ہیں۔ میں بھی ایک دوست کے طور پر وہاں مدعو ہوں اور تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ ایک لمحے کے توقف سے انہوں نے اضافہ کیا، میں نے انہیں تمہاری آمد کے بارے میں بتا دیا ہے۔ انہوں نے تمہیں بھی انوائٹ کیا ہے۔ یہ بات انکل نے اس لیے کہی ہوگی کہ میں خود کو بن بلایا مہمان نہ سمجھوں۔ یورپ اور خصوصاً انگلینڈ میں کیس اور نظم و ضبط کا بہت خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ میں نے کہا، انکل کیا آنٹی اور دیگر گھر والے بھی ہمارے ساتھ؟ صرف ہم دونوں ہی جائیں گے۔ انہوں نے میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، یہیں اسٹور سے ہم روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے تمہاری آنٹی کو انفارم کر دیا ہے۔ یہ ڈنر بہت ہی لذیذ اور مزیدار ثابت ہوا اور یہیں پر مجھے کیس بھی مل گیا۔ گویا ڈنر کا لطف دوبالا ہو گیا۔ نجم الدین باقری نے ایک پاکستانی مہمان سے بھی ہماری ملاقات کروائی۔ ان کا نام فاروق کشف تھا اور ایک آدھ روز کے بعد وہ انگلینڈ سے امریکہ جانے والے تھے۔ پاکستان میں وہ ایک بہت بڑی شیلنگ کمپنی کے مالک تھے اور ان کا بزنس پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ فاروق صاحب کو جب یہ معلوم ہوا کہ میں ایک وکیل ہوں تو وہ مجھ میں ذاتی طور پر دلچسپی لینے لگے۔ دراصل انکل وارث نے بہت کھل کھلا کر میری تعریف کر دی تھی۔ فاروق صاحب نے مجھ سے کہا، برخودار آپ کس عدالت میں وکالت کرتے ہو؟ وہ عمر میں مجھ سے 25-23 سال زیادہ تھے، اسی لیے ان کا مجھے برخودار کہنا اچھا لگا۔ میں نے بڑی شائستہ لہجے میں جواب دیا، سٹی کورٹ میں۔ ویری گڈ۔ وہ زیر لب مسکرائے، ینگ مین پھر تو تم سے کام لیا جا سکتا ہے۔ میں ہمتن گوش ہو گیا۔ ایک لمحے سوچنے کے بعد انہوں نے کہا، مسٹر امجد بیگ، قتل کے مقدمے میں تمہیں وکیل صفائی کی ذمہ داری نبھانا ہوگی۔ میں نے کہا، فاروق صاحب میں عموماً وکیل صفائی کے طور پر ہی وکالت کرتا ہوں۔ آپ کیس کی نوعیت تو بتائیں۔ انہوں نے کہا، اگر تم نے یہ کیس جیت لیا تو سمجھو تم نے میرا دل جیت لیا، پھر میں تمہیں اپنا قانونی مشیر مقرر کر دوں گا۔ وہ بہت ہی محبت اور شفقت سے تم کا صفیہ استعمال کر رہے تھے، اسی لیے مجھے ناگواری کا احساس بھی نہ ہوا بلکہ اپنائیت اور ٹھنڈک سی محسوس ہوئی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں ہر کیس جیتنے کی نیت سے ہی لیتا ہوں اور اس مقصد کے اصول کے لیے اپنی پوری سی کوشش بھی کرتا ہوں۔ آپ مجھے کیس کی تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے کہا، کیس تو ایک معمولی سے انسان کا ہے، مگر سفارش اتنی تگڑی ہے کہ میں ملزم کے لیے اچھے سے اچھا وکیل کرنے کے لیے مجبور ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے انہوں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، میری مسز کے ڈرائیور کا چھوٹا بھائی ایک لڑکی کے قتل کے الزام میں جیل میں بند ہے۔ ظاہر ہے ڈرائیور نے بیگم صاحبہ سے سفارش کرنے کو کہا ہوگا اور انہوں نے میرا ناطہ بند کر رکھا ہے۔ اب جو کچھ بھی کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہوگا اور میں اس قدر مصروف ہوں کہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ 2 روز بعد میں لندن سے امریکہ چلا جاؤں گا۔ مجھے وہاں پر بہت سے کاروباری معاملات کو بھی نپٹانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس دوران میں تم وہاں کا کیس دیکھ لو۔ آپ کی بیگم کے ڈرائیور کا ملازم یا بھائی کب سے جیل میں بند ہے؟ فاروق صاحب کا طویل بیان ختم ہوا تو میں نے سوال کیا۔ انہوں نے بتایا، میرا خیال ہے کہ 6-7 ماہ تو ہو گئے ہوں گے۔ آپ نے پہلے کوئی وکیل نہیں کیا تھا مگر وہ بہت ہی بودا ثابت ہوا۔ فاروق صاحب نے کہا، دراصل یہ معاملہ مجھ تک تو بہت بعد میں پہنچا ہے۔ پہلے بیگم صاحبہ ہی نے اس کے لیے کسی وکیل کا بندوبست کیا تھا جو اب تک محض اپنی فیس بٹورنے کے سوا کچھ نہیں کر سکا، بس جھوٹی تسلیاں دلاسے ہی دے رہا ہے۔ ملزم اس وقت وہاں جوڈیشنل کسٹڈی میں ہے۔ ابھی تک مقدمے کی باقاعدہ سماعت بھی شروع نہیں ہوئی، جو وکیل کے بوگس اور ڈھیلا ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں نے کہا، فاروق صاحب میں جب تک خود مطمئن نہ ہو جاؤں اس وقت تک قتل کے کسی ملزم کا کیس نہیں لیتا ہوں۔
میں نے اپنے پیشے کے بارے میں بھی کچھ اصول بنا رکھے ہیں۔ مجھے یقین ہونا چاہیے کہ میں جس شخص کا مقدمہ لڑ رہا ہوں وہ واقعی میں ہی بے گناہ ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ میں دوسرے وکیلوں سے ذرا مختلف ہوں۔ تمہاری یہ ادا مجھے بہت پسند آئی ہے مسٹر بیگ، فاروق صاحب نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ ملزم نصیب خان بے قصور ہے۔ ویسے تم پہلے اپنی تسلی کر لینا، میں تمہاری فیس ادا کر دیتا ہوں۔ تم کراچی جا کر ملزم کے بھائی افضل خان سے مل لو، پھر تمام حالات سے آگاہ ہونے کے بعد اگر تم مطمئن ہو جاؤ تو چیک کو کیش کروا لینا، ورنہ میرا یہ چیک تمہارے پاس امانت کے طور پر رہے گا۔ ایک لمحے کو رک کر انہوں نے پوچھا، ابتدائی طور پر میں تمہیں کتنی رقم کا چیک دے دوں؟ باقری صاحب نے مزاح کے رنگ میں کہا، بھائی فاروق صاحب، یہ ڈیل برطانیہ میں ہو رہی ہے، اسی لیے ادائیگی بھی پاؤنڈز میں ہی ہونی چاہیے۔ فاروق صاحب یہ بات سنتے ہی ایک گاہک کاروباری شخص نظر آنے لگے، سنجیدہ سے لہجے میں بولے، کیس پاکستان میں لڑا جائے گا، چنانچہ رقم کی ادائیگی وہاں کی مقامی کرنسی ہی میں ہی مناسب رہے گی۔ اس بات پر سبھی ہنسنے لگے۔ انکل وارث نے فاروق صاحب سے کہا، آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں۔ فاروق صاحب نے سوال نظر سے میری جانب دیکھا۔ میں نے انہیں اپنی فیس اور دیگر عدالتی ابتدائی اخراجات کے بارے میں بتا دیا۔ انہوں نے کل رقم کے برابر ایک چیک سائن کر کے میری جانب بڑھا دیا۔ وہ ایک غیر ملکی بینک کا کراس چیک کا تھا جس کی برانچ کراچی کے معروف کاروباری علاقے میں بھی تھی۔ یہ چیک اسی برانچ کا تھا۔ میں نے چیک پر اطمینان بخش نظر ڈالنے کے بعد فاروق صاحب کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا، مسٹر امجد بیگ، اب باقی کے معاملات آپ خود طے کریں گے۔ ملزم کے بھائی سے مل کر حالات و واقعات سے مکمل آگاہی حاصل کرنا اور پہلے وکیل کی چھٹی کر کے اس کی جگہ مقدمے کی پیروی کرنا، یہ سبھی آپ کے فرائض میں شامل ہیں۔ ملزم کے بھائی افضل خان سے رابطہ کیسے ہوگا؟ میں اپنی بیگم صاحبہ کو فون پر بتا دوں گا، فاروق صاحب نے کہا۔ ویسے آپ میرا یہ کارڈ بھی رکھ لیں۔ پھر انہوں نے اپنا وزٹنگ کارڈ مجھے دے دیا۔ وہ سول شاپنگ کمپنی کا کارڈ تھا جس پر فاروق صاحب کے دفتر اور گھر کے تمام رابطہ نمبرز موجود تھے۔ جوباً میں نے بھی انہیں اپنا وزٹنگ کارڈ دے دیا۔ اب وہ میرے کارڈ کے منجرزات کو دیکھنے کے بعد بولے تھے، میں ایسا انتظام کر دوں گا کہ ملزم نصیب خان کا بھائی افضل خان خود ہی آپ سے رابطہ کرے۔ آپ کو اس سلسلے میں کسی بھی تردد کی ضرورت نہیں۔ میں نے فاروق صاحب سے اس کیس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہی، لیکن وہ اس بارے میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے کہ نصیب خان کسی اپارٹمنٹس بلڈنگ میں چوکی دار تھا اور اس بلڈنگ میں کسی نوجوان لڑکی کا قتل ہو گیا تھا۔ قتل سے پہلے مقتولہ پر مجرمانہ حملہ بھی کیا گیا تھا۔ پولیس نے نصیب خان کو مجرمانہ حملے اور قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔ کورٹ میں نصیب خان کا وکیل اس کی ضمانت کروانے میں بھی ناکام رہا تھا اور عدالت نے ملزم کو جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا۔ اس سے زیادہ فاروق صاحب کو کچھ بھی معلومات نہیں تھیں اور یہ معلومات ہی میرے لیے کافی تھیں۔ لہذا اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا جب تک افضل خان اور اس کے ملزم بھائی نصیب خان سے میری بھرپور ملاقات نہ ہو جاتی۔ میں مقدمے کی فائل کا تفصیلی جائزہ نہ لے لیتا۔ آئندہ چند روز بعد میں وطن واپس آ گیا۔ ایک روز میری سیکرٹری نے انٹرکام پر مجھے اطلاع دی کہ کوئی افضل خان مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں اس وقت اپنے چیمبر میں موجود تھا۔ اس روز میرے دفتر میں کلائنٹس کا زیادہ رش بھی نہیں تھا۔ میں نے سیکرٹری سے کہا کہ وہ افضل خان کو اندر بھیج دے۔ وہ ملزم نصیب خان کا بھائی تھا۔ مجھے انگلینڈ سے آئے ہوئے ہفتہ بھر ہو چکا تھا۔ شاید فاروق صاحب نے تاخیر سے افضل کو فون کیا تھا یا پھر اسی نے مجھ سے رابطے میں سستی سے کام لیا۔ میری توقع کے مطابق اسے تو بہت پہلے مجھ سے ملنے آ جانا چاہیے تھا۔ افضل خان کی عمر لگ بھگ 23 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک دراز قامت اور صحت مند شخص تھا۔ اس وقت وہ پتلون اور شرٹ میں ملبوس تھا۔ وہ عام ڈرائیور سے خاصا مختلف اور معیاری دکھائی دیتا۔ جب میں نے اس سے گفتگو شروع کی تو وہ اپنی بول چال سے بھی ایک سلجھا ہوا مرد معقول لگا۔ وہ بہت صاف لہجے میں بات کر رہا تھا۔ رسمی سلام دعا کے بعد میں نے پوچھا، افضل خان، تم نے مجھ تک پہنچنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ جناب، یہ دیر بیگم صاحبہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ افضل خان نے بتایا، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ آپ کے پاس آئیں گی، مگر ان کو تو مصروفیت بہت زیادہ ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یاد دلایا۔ آخر آج انہوں نے کہا کہ میں خود ہی آپ سے مل لوں، وہ بعد میں فون پر آپ سے بات کر لیں گی۔ اس کا طویل جواب ختم ہوا تو میں نے کہا، تمہاری بیگم صاحبہ سے تو ملتے ہی رہیں گے، تم مجھے اس کیس کے بارے میں بتاؤ۔ وکیل صاحب، میرا بھائی بالکل بے گناہ ہے، وہ بڑے ہی جذباتی لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، فاروق صاحب کا بھی یہی موقف ہے، لیکن عدالت زبانی کلامی باتوں کو نہیں مانتی، وہاں پر ہر بات ٹھوس ثبوت کے ساتھ ثابت کرنا ہوتی ہے۔
تمہارے پاس اپنے بھائی کی بے گناہی کے لیے کیا دلیل ہے؟ وہ الجھ کر میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، افضل خان، تمہارے صاحب جی فاروق صاحب کا دیا ہوا چیک میری دراز میں رکھا ہے۔ میں نے ابھی تک اسے اپنے اکاؤنٹ میں بھی جمع نہیں کروایا۔ جب تک تم مجھے مکمل حالات سے آگاہ نہیں کرو گے، میں یہ کیس لینے یا چھوڑنے کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکوں گا۔ اگلے 1 گھنٹے میں افضل خان نے وقفے وقفے سے مجھے جو کہانی سنائی، میں اس میں سے غیر ضروری باتوں کو نکال کر خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، تاکہ آپ پہلے اس کیس کے پس منظر سے آگاہ ہو جائیں۔ نصیب خان اور افضل خان صرف 2 ہی بھائی تھے۔ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور بوڑھا والی جمعہ خان سائٹ کے علاقے میں کسی فیکٹری میں چوکی دار تھا۔ افضل خان شادی شدہ اور ایک بچے سنوبر کا باپ تھا۔ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ نصیب خان گارڈن کے علاقے میں ایک رہائشی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں چوکی داری کرتا تھا۔ بلڈنگ میں رات اور دن کی شفٹ کے لیے 2 علیحدہ علیحدہ چوکی دار تھے۔ نصیب کی ڈیوٹی رات میں ہوتی تھی، شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک۔ چوکی داروں کے لیے گراؤنڈ فلور پر ہی احاطے کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ بھی بنا ہوا تھا، جہاں وہ اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے تھوڑا بہت آرام کر لیتے تھے۔ اسی کمرے میں ایک جانب پانی کی موٹر بھی نصب تھی، جو پوری بلڈنگ کو پانی سپلائی کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ موٹر کو چلانا اور اس کا خیال رکھنا چوکیدار کے ہی فرائض میں شامل تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں بلڈنگ کے طرز تعمیر کا خاکہ بیان کر دوں، تاکہ بعد ازاں کوئی بھی الجھن آپ کو پریشان نہ کرے۔ یہ تفصیل نہایت ہی اہم ہے۔ بلڈنگ 2 بلاکس پر مشتمل تھی، بلاک اے اور بلاک بی۔ ہر بلاک میں 3 فلیٹس تھے، یعنی ایک فلور پر 6 فلیٹ۔ گراؤنڈ فلور کے علاوہ اس بلڈنگ کے مزید 4 فلور اور تھے، یعنی کل ملا کر 5 منزلیں ہو جاتی۔ اس طرح دوسرے بلاکس میں بھی موجود فلیٹس کی کل تعداد 60 بنتی تھی، یعنی 30 پلس 30۔ دونوں بلاکس کو پشت سے اس طرح ملایا گیا تھا کہ درمیان میں ایک چھوٹا سا ڈکٹ چھوڑ دیا گیا، تاکہ تازہ ہوا کی آمد و رفت میں کوئی بھی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ 6 بائی 12 فٹ سائز کا تھا۔ ڈکٹ کی لمبائی کے رخ یعنی 12 فٹ والی سمت میں دونوں بلاک کے فلیٹ نمبر دونوں آمنے سامنے پڑتے تھے، یعنی فلیٹس کا عقبی حصہ روبرو ہو جاتا۔ فلیٹ نمبر 2 سے مراد ہر فلور کا فلیٹ نمبر 2 ہے، بشمول گراؤنڈ، مثلاً 201، 102، 100، 202، 300 اور 402۔ گویا بلاک اے کے فلیٹ نمبر 2 کا عقبی حصہ بلاک بی کے فلیٹ نمبر 2 کے عقبی حصے کے سامنے پڑتا۔ اسی طرح 100 اے 102 بی کے سامنے، 202 والے 200 بی کے سامنے، 302 والے 300 بی کے سامنے اور 402 اے والے 402 بی کے سامنے۔ ڈٹ کے 6 فٹ والی دونوں دیواریں چاروں فلیٹوں میں تقسیم ہو جاتی اور ہر دیواروں میں 2 فلیٹوں کے باتھ روم کی کھڑکی بھی ملتی تھی۔ اسی طرح یہ سلسلہ 4تھ فلور تک جانا تھا، تاہم ڈک میں داخلے کے لیے گراؤنڈ فلور پر ہی ایک چھوٹا سا دروازہ بھی لگا ہوا تھا، جس کا راستہ عمارت کے عقب سے تھا۔ باتھ روم والی تمام کی تمام کھڑکیاں ایک ہی سائز یعنی ضرب 1.5 فٹ کی تھیں اور ان پر مضبوط گرل بھی لگی ہوئی تھی۔ ڈکٹ کی 12 فٹ والی دیواروں میں پڑنے والے فلیٹس ڈھیرے تھے اور ان کے اکلوتے کمرے کی عقبی دیواروں میں 5 ضرب 3.5 فٹ کی ایک سلائڈنگ کھڑکی موجود تھی، جس پر باہر کی جانب یعنی ڈکٹ کے رخ پر مضبوط گرل بھی لگی ہوئی تھی۔ تاہم اس گرل میں ایک دروازے والا موخلا بھی رکھا گیا تھا۔ اس موخلے کا سائز 1.5 ضرب 1.5 فٹ تھا۔ حسب ضرورت اسے کھولا اور بند کیا جا سکتا تھا اور اس میں تالے لگانے کے لیے باکس بھی موجود تھے۔ اس قسم کے موخلے عموماً ان کھڑکیوں کی گلر میں رکھے جاتے ہیں جو عمارت کی بیرونی سمت میں کسی گلی وغیرہ میں کھلتی ہوں، تاکہ بوقت ضرورت اس موخلے سے ایک رسی بندھا ہوا چھنکا نیچے لٹکا کر پھیلی واروں سے مختلف اشیاء خریدی جا سکیں۔ جن اپارٹمنٹس میں بلڈنگ میں لفٹ سسٹم نہیں ہوتا، وہاں ایسے مناظر بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں، مگر گارڈن کے علاقے میں واقع نینا مارکیٹ میں ہوا کی آمد و شت کے لیے موجود ڈگ میں کھلنے والی کھڑکیوں میں موخلا اس لیے بنایا گیا تھا کہ کھڑکیوں کی گلر کے باہر کپڑے سکھانے والی الگنیاں بندھی ہوئی تھیں۔ کپڑے باہر الگنی پر ڈالنے اور اٹھانے کے لیے یہ موخلا استعمال ہوتا تھا۔ دراصل ان تمام فلیٹس کے داخلی دروازے کوریڈور میں کھلتے تھے اور درمیان میں پھنسے ہونے کی وجہ سے ان کے پاس کپڑے سکھانے کو کوئی معقول جگہ نہیں تھی۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ڈکٹ کو استعمال کیا جا رہا تھا،
جہاں وہاں کے ساتھ ساتھ دھوپ بھی وافر مقدار میں آتی تھی۔ ڈگ کے بارے میں اتنی زیادہ تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مقتولہ کی لاش اسی ڈگ میں سے ملی تھی اور گراؤنڈ فلور پر ڈگ میں آمد و رفت کے لیے جو دروازہ لگا ہوا تھا، اس دروازے پر موجود تالے کی چابی ملزم نسیم خان کے پاس بھی تھی۔ مقتولہ کا نام فوزیہ اور عمر کم و بیش 22 سال تھی۔ وہ ایک دھان پان سے لڑکی تھی۔ فوزیہ کی رہائش گلبہار میں تھی اور وہ اپارٹمنٹس میں گھروں میں کام کرنے آتی تھی۔ فوزیہ کا والد ایک طویل عرصے سے مفلوج زندگی گزار رہا تھا اور گھر پر ہی پڑا رہتا۔ اس کی والدہ بھی بنگلوں میں بطور ماسی کام کرتی تھی اور اپنی چھوٹی بیٹی نازیہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی۔ فوزیہ کا اکلوتا چھوٹا بھائی چھٹی جماعت کا طالب علم تھا۔ یہ لوگ لیاری ندی کے کنارے ایک جھونپڑے نما مکان میں رہتے تھے۔ کہنے کو وہ علاقہ گلبہار ہی کہلاتا تھا، تاہم وہاں نہ تو گل نظر آتے تھے اور نہ ہی بہار۔ گلبہار بننے سے پہلے ہی یہ گولی مارگ کہلاتا تھا۔ میں ابھی تک اس کیس کے بارے میں اتنا ہی جانتا تھا جتنا افضل خان نے بتایا تھا، یعنی 25 اکتوبر کی صبح جب ڈگ میں سے فوزیہ کی بھرینا لاش برآمد ہوئی تو پوری ہی بلڈنگ میں کھلبلی مچ گئی۔ فوری طور پر پولیس کو فون کیا گیا۔ 10:30 بجے پولیس موقع پر موجود تھی اور پھر 11 بجے پولیس والوں نے نصیب خان کو اس کے گھر کے واقع پیڈل پاڑا سے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد وکیل صفائی کی کمزوری اور پولیس کی ہوشیاری سے معاملات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ 8-9 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک اس کیس کی باقاعدہ سماعت شروع نہیں ہوئی تھی۔ افضل خان جب ادھوری معلومات مجھ تک پہنچا چکا تو میں نے کہا، افضل خان اس سے کام نہیں چلے گا، تم بتاؤ آئندہ پیشی کب ہے؟ 20 دن بعد، اس نے حساب لگانے کے بعد بتایا۔ میں نے کہا، مجھے پہلی فرصت میں نصیب خان سے ملنا ہوگا۔ وکیل صاحب آپ بہت بڑے آدمی ہیں، افضل نے کہا، جب چاہیں جیل جا کر اسے مل سکتے ہیں۔ ہمیں تو جیل والے کبھی نہیں ملنے دیتے اور کبھی دھتکار دیتے ہیں۔ اب تو میرے بھائی کی زندگی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہر انسان کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے افضل خان، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور موت پر بھی صرف اسی ذات کا اختیار ہے۔ میں تو تمہارے بھائی کی رہائی کے لیے صرف جدوجہد ہی کر سکتا ہوں۔ وکیل صاحب، میرا بھائی بہت ہی معصوم اور سیدھا سادہ ہے، افضل نے کہا۔ مجھے شک ہے پورا، بلکہ یقین ہے کہ اسے کسی سازش کے تحت پھانسا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، اپارٹمنٹ کے کسی رہائشی سے اس کی دشمنی تو نہیں تھی؟ وہ تو سب کا ہی دوست ہے جناب، تو پھر اس کے خلاف سازش کون کر سکتا ہے؟ یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا، الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے افضل خان، تم پرسوں میرے پاس آ جاؤ، ہم دونوں نصیب خان سے ملنے جیل جائیں گے۔ وہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جو حکم آپ کا وکیل صاحب۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ رخصت ہو گیا۔ اسی رات میرے رہائشی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر دھیمی آواز میں ہیلو کہا۔ دوسری جانب کوئی خاتون تھی۔ کیا میں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ سے بات کر رہی ہوں؟ یس، دس از امجد بیگ، میں بیگم فاروق بول رہی ہوں، اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ آپ کا کیس کہاں تک پہنچا؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگرچہ میں بیگم فاروق کا نقطۂ نظر سمجھ گیا تھا، تاہم انجان بنتے ہوئے پوچھا، سوری میں سمجھا نہیں، آپ کس کیس کی بات کر رہی ہیں؟ بھائی وہ افضل خان آج آپ کے پاس نہیں گیا تھا؟ ہاں، وہ مجھ سے ملنے آیا تھا، میں اسی سلسلے میں پوچھ رہی تھی، یعنی نصیب خان کیس کے بارے میں۔ میں نے کہا، جب تک جیل میں جا کر ملزم سے بھرپور ملاقات نہ کر لوں اس وقت تک میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ابھی تک اس کیس کا کوئی بھی سرا میرے ہاتھ نہیں لگا، حالانکہ آپ یہ ایڈوانس فیس لے چکے ہیں۔ بیگم فاروق کا یہ جملہ مجھے ناگوار گزرا، تاہم میں نے بڑے ہی شائستہ لہجے میں کہا، بیگم فاروق، فیس تو میں ایڈوانس ہی لینے کا عادی ہوں، البتہ جہاں تک اس کیس میں پیش رفت کا سوال ہے تو کیا مجھے یہ بتانا پسند کریں گی کہ 8 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک اس کیس کی باقاعدہ سماعت کیوں نہیں شروع ہوئی؟ ایک لمحے کے توقف کے بعد انہیں جوباً چوٹ کرنے والے انداز میں کہا، حالانکہ آپ ایڈوانس فیس دے چکی ہیں ایک وکیل صاحب کو۔ وہ میرے لہجے کی تلخی کو محسوس کرتے ہوئے مصلحت آمیز انداز میں بولی، شاید آپ برا مان گئے، میں تو بس ویسے ہی معلوم کر رہی تھی۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی جو کسی کا کام کا معاوضہ ادا کرنے کے بعد سامنے والے کو اپنا زرخیز غلام سمجھنے لگتی ہیں۔ شاید وکیل اول ان کے معیار پر پورا اتر رہا تھا اور ٹال مٹول اور جھوٹی تسلیوں سے اب تک بہلاتا رہا تھا۔ میں نے کہا، بیگم فاروق، آپ کے شوہر کا دیا ہوا چیک ابھی تک میری دراز میں پڑا ہے، آپ چاہیں تو اسے واپس بھی لے سکتی ہیں۔
آپ یقیناً ناراض ہو گئے ہیں۔ اس کے لہجے میں اب چہک تھی۔ آپ نے بات ہی ایسی کی ہے۔ چلے جانے دیں، بیگم فاروق نے خوش دلی سے کہا۔ کل دوپہر کا کھانا آپ میرے ساتھ کھائیں، پھر باتیں ہوں گی۔ سوری بیگم فاروق، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گا، میں نے جلدی سے کہا۔ کل کے دن میں بہت زیادہ مصروف ہوں، آپ کی دعوت ادار رہی۔ چلیے کوئی بات نہیں، وہ عام سے لہجے میں بولی۔ پھر پوچھا، آپ نصیب خان کا کیس تو ہینڈل کر رہے ہیں نا؟ 2 روز بعد میں آپ کے سوال کا جواب دے سکوں گا۔ یعنی مطلب یہ کہ ملزم نسیم خان سے ملاقات کے بعد۔ آلرائٹ۔ ایئر پیس میں بیگم فاروق کی سریلی آواز سنائی دی۔ مجھے تابندہ فاروق کہتے ہیں، میں 2 روز بعد آپ کے فون کا انتظار کروں گی۔ میں نے اللہ حافظ کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ بیگم تابندہ مجھے بڑی عجیب سی عورت لگی، پل میں رنگ بدلنے والی۔ ابھی میں اس کے بارے میں کوئی بھی حتمی رائے قائم نہیں کر سکا تھا۔ ہماری پہلی مرتبہ ٹیلی فون رابطہ ہوا تھا، ممکن ہے ملاقات پر اس کے بارے میں میرا تاثر تبدیل ہو جاتا۔ 2 روز بعد حسب وعدہ افضل خان میرے دفتر آ گیا۔ پھر میں اس کے ساتھ اپنی گاڑی میں نصیب خان سے ملنے جیل چلا گیا۔ راستے میں افضل خان نے مجھے بتایا کہ وہ عرصہ 10 سال سے بیگم فاروق کی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ فاروق کا ڈرائیور علیحدہ تھا۔ افضل کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ بیگم بڑے ہی دل کی اچھی تھی، تاہم بظاہر وہ بہت سخت دل اور حاکمانہ مزاج رکھنے والی عورت تھی۔ یہ بات افضل مجھے نہ بھی بتاتا تو میں اس کے اندازہ لگا چکا تھا۔ افضل اپنی مالکن کا بہت شکر گزار تھا کہ اس کے کہنے پر فاروق صاحب نے اس کے بھائی کے کیس کے لیے ایک مہنگا وکیل کیا۔ وہ بار بار مجھے بھی احسان مند نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس روز جیل میں نصیب خان سے ملاقات خاصی فائدہ مند ہوئی۔ نصیب کی عمر کا اندازہ میں نے 24 اور 25 سال کے درمیان لگایا۔ اس کے چہرے پر داڑھی بھی نظر آ رہی تھی۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ وہ داڑھی اس نے جیل میں قیام کے دوران ہی رکھ لی تھی۔ پہلی نگاہ میں نصیب خان مجھے خاصا مطمئن نظر آیا۔ اس بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ کسی بھی قتل کا ملزم جیل میں اتنا پرسکون اور بے فکر نظر نہیں آ سکتا، بلکہ میں نے تو اس قسم کے لوگوں کو اکثر اداس اور مایوسی دیکھا ہے۔ بعد ازاں مجھے اس کے اطمینان اور سکون کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ میرے ایک نہایتی اور اہم سوال کے جواب میں اس نے کہا، وکیل صاحب، میں اور میرا خدا یہ بات جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ اس نے امید بھری نگاہ سے آسمان کی طرف دیکھا، پھر ڈر اور خوف کس بات کا؟ میں نے تو اپنا معاملہ عملی طور پر اپنے خدا پر چھوڑ دیا ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ فاروق صاحب نے جو آپ کو میرا وکیل مقرر کیا ہے تو اس میں بھی میرے خدا ہی کی کوئی مصلحت پوشیدہ ہوگی۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ دریائے غیر میں فاروق صاحب سے میری ملاقات یوں ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ یقیناً اس مقصد میں قدرت کا کوئی راز چھپا تھا۔ میں نے رشک بھری نظر سے نصیب خان کو دیکھا اور کہا، اگر تم بے گناہ ہو تو خدا ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ تم مجھے شروع سے لے کر آخر تک کے تمام واقعات تفصیلاً بتاؤ۔ وہ 2 گھنٹے تک میرے مختلف سوالات کے جوابات دیتا رہا اور بہت سی غیر واضح باتوں کی وضاحت بھی کرتا رہا۔ اس ملاقات کے اختتام پر میں نے وکالت نامہ اس کے سامنے رکھا اور دستخط کے لیے اپنا قلم اس کی جانب بڑھا دیا۔ نصیب خان نے دائیں ہاتھ سے مطلوبہ مقام پر دستخط کر دیے۔ اس سے گفتگو کے دوران میں مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے مڈل تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ وہ بھی اپنے بڑا بھائی افضل خان کی طرح بالکل صاف لہجے میں بات کرتا تھا۔ مجھے وہ ایک سلجھا ہوا شخص لگا۔ نصیب خان نے مجھے جو اہم باتیں بتائیں اور جو اس سے مجھے معلوم ہوئیں، میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب موقع پر آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ بہت سے کام میں نے افضل خان کے ذمے بھی لگا دیے، خصوصاً نیلم آرکڈ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، نصیب خان کے دوستوں سے ملنا جو اس کیس میں معاون ہو سکتے تھے، اور مقتولہ فوزیہ کے بارے میں معلومات جمع کرنا۔ آئندہ روز میں نے نصر اسکوائر کے ڈنر میں فاروق سے وصول کردہ کراس چیک اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا اور پوری تندہی سے اس کیس کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ منظر پیش کورٹ کے کمرے کا تھا۔ جج نے پیشکار کی طرف دیکھتے ہوئے خفگی آمیز لہجے میں کہا، بھئی اس مقدمے کا وکیل صفائی کہاں ہے؟ خواہ خواہ اس کیس کو لٹکایا کیوں جا رہا ہے؟ سر، وکیل صفائی تبدیل ہو گیا ہے، پیشکار نے جج کو بتایا۔ کیا مطلب؟ جج کی خفگی بستور قائم تھی۔ رفیق سمرو کہاں گیا؟ رفیق سمرو اس وکیل کا نام تھا جو اب تک اس کیس کو ڈیل کر رہا تھا، اور میں اسے اچھی طرح جانتا بھی تھا۔ جب اسے افضل خان نے بتایا کہ اب کیس کی پیروی میں کروں گا تو وہ بڑی ہی خوشی اس لیے کیس چھوڑنے پر تیار ہو گیا۔
اگر وہ ذرا بھی ہجل و حجت سے کام لیتا تو یہ اسی کے حق میں نقصان دہ ثابت ہوتا۔ وہ میری شہرت اور مقبولیت سے بخوبی آگاہ تھا۔ پیشکار نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے جج کے سوال کا جواب دیا۔ سر، اب اس کیس کو بیگ صاحب ڈیل کریں گے۔ انہوں نے اپنا وکالت نامہ داخل کروا دیا ہے۔ جج نے اطمینان بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، جناب عالی، مجھے 2 روز پہلے ہی اس کیس کی فائل ملی ہے۔ معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ مجھے کیس کی اسٹڈی کے لیے کچھ مہلت دی جائے۔ جج نے 1 ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ میں نے اس مدت میں بڑی ہی بھرپور انداز میں کیس کا مطالعہ کیا اور اپنے لیے ایک لائن آف ایکشن تیار کر لی۔ آئندہ پیشی کا احوال بیان کرنے سے پہلے میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور پولیس کے چالان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ فوزیہ کی موت 24 اور 25 اکتوبر کی درمیانی رات 10-11 بجے کے درمیان ہوئی۔ موت کا سبب سانس کی آمد و رفت کا سلسلہ منطقہ ہونا بتایا گیا۔ رپورٹ میں یہ بات بڑی وضاحت سے لکھی گئی تھی کہ مقتولہ کا گلا گھونٹا گیا تھا۔ مقتولہ کی گردن پر دائیں جانب کان سے ذرا نیچے انگوٹھے کے دباؤ کے آثار بھی پائے گئے۔ علاوہ ازیں مقتولہ کی گردن کے نیچے دانت سے کاٹنے کے بھی نشانات موجود تھے۔ مقتولہ کا سر پاش ہو چکا تھا۔ گردن اور کمر کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی تھی۔ دائیں بازو اور بائیں ٹانگ کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں بچی تھیں۔ سب سے قابل ذکر بات یہ تھی کہ موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے مقتولہ پر مجرمانہ حملہ بھی کیا گیا اور یہ حملہ اس پر نیم بے ہوشی کی حالت میں ہوا تھا۔ پولیس نے اپنی رپورٹ میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ملزم مقتولہ کو بری نظر سے دیکھتا تھا اور آتے جاتے گائے بھگائے اس پر جملے بھی کستا رہتا۔ ایک آدھ بار تو اس نے مقتولہ کے ساتھ بدتمیزی بھی کی تھی، جس پر مقتولہ کی ماں نے اپارٹمنٹس کے یونین انچارج سے اس کی شکایت بھی کر دی تھی۔ پولیس کے مطابق وقوعے کے روز ملزم کسی طرح بہلا پھسلا کر مقتولہ کو اپنے کوارٹر تک لے گیا۔ پھر اسے بے بس کر کے اس نے اپنی حویث کی تکمیل کی۔ بعد ازاں پکڑے جانے اور راز فاش ہو جانے کے ڈر سے اس نے مقتولہ کی جان لے لی اور پھر اس کی بے حرمتی کرنے کے بعد اسے برینا ہی ڈٹ کے اندر پھینک دیا۔ قریبی مقتولہ کے کپڑوں کی گٹھلی بھی پائی گئی تھی۔ واردات کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی۔ پھر لوگوں کی فراہم شدہ معلومات کی روشنی میں نصیب خان کو اس کے گھر سے اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ سو رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھی پولیس رپورٹ میں بہت سی باتیں تھیں جن میں آپ لوگوں کے لیے دلچسپی نہیں ہے، اس لیے میں ان کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ استغاثہ کی جانب سے 10 گواہوں کی فہرست دائر کی گئی تھی۔ میں عدالتی کارروائی کے دوران میں صرف اہم گواہوں اور اپنی جرح کا احوال بیان کروں گا۔ استغاثہ میں بعض باتیں ایسی تھیں جو بظاہر میرے موکل کے خلاف جاتی تھیں، تاہم ان کی گہرائی میں مجھے نصیب خان کی موافقت نظر آ رہی تھی۔ بس ذرا محنت کی ضرورت تھی اور وہ میں کر رہا تھا۔ آئندہ پیشی پر میں نے اپنے موکل کی درخواست ضمانت دائر کر دی۔ جج پہلے ہی اس مقدمے سے خاصا برہم ہو چکا تھا، پھر قتل کے ملزم کی ضمانت آسانی سے نہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں میرے موکل پر مجرمانہ حملے کا بھی الزام عائد تھا، لہذا درخواست ضمانت رد ہو گئی۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دی تھی اور وکیل استغاثہ کو تاکید کی کہ آئندہ پیشی پر گواہوں کے بیانات اور جرح کا سلسلہ شروع ہو جانا چاہیے۔ میں افضل خان کے ساتھ عدالت کے کمرے سے باہر آیا تو اس نے دبے ہوئے لہجے میں کہا، بیگ صاحب، میں ایک بات خاص طور پر نوٹ کر رہا ہوں۔ وہ کیا افضل خان؟ جب سے آپ نے یہ کیس لیا ہے وکیل استغاثہ مجھے خاصا پریشان دکھائی دے رہا ہے، افضل خان نے کہا۔ افضل خان نے بتایا تو میں نے سرسری لہجے میں کہا، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں نوٹ کی، ممکن ہے یہ تمہارا وہم ہو سکتا ہے جناب۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، افضل خان، تمہاری بیگم صاحبہ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے جناب۔ کیس کے بارے میں انہوں نے کوئی بات تو نہیں کی؟ وہ اکثر پوچھتی رہتی ہیں، لیکن میں نے انہیں پکی تسلی دے دی ہے کہ اب ہم یہ کیس جیت جائیں گے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، بیگ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اس کیس پر ہماری گرفت مضبوط ہے؟ میں نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، ابھی تو ڈول ڈالا ہے خان صاحب، دیکھتے جائیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ ویسے ایک بات کی میں تعریف کروں گا، تم نے میری مرضی کے مطابق تمامی اہم اور ضروری معلومات مجھے فراہم کر دی ہیں۔ تم پوری سرگرمی سے اس سلسلے میں میری مدد کر رہے ہو۔ نصیب خان میرا اخلوتا واہی ہے وکیل صاحب، وہ برائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں اس کے لیے اپنی جان تک بھی دے سکتا ہوں، مجھے یقین ہے۔
میں نے اس کے برادرانہ جذبے سے متاثر ہوتے ہوئے کہا، انشاءاللہ تمہارا بھائی باعزت بری ہو جائے گا، خدا آپ کی زبان مبارک کرے وکیل صاحب، وہ دعائیہ لہجے میں بولا۔ پھر پوچھا، وکیل صاحب آپ کو اور رقم کی ضرورت تو نہیں؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، یہ بات بیگم صاحبہ نے پوچھی تھی، وہ اس معاملے میں پوری دلچسپی لے رہی ہیں۔ تم اس حوالے سے خوش قسمت ہو افضل خان کہ تمہیں بہت ہی ہمدرد اور نیک فطرت صاحب اور بیگم صاحبہ ملے ہیں، ورنہ آج کل کون اپنے ملازموں کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ واقعی وہ دونوں بہت اچھے ہیں، وہ تعریفی لہجے میں بولا۔ پھر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی نگاہ کا مفہوم سمجھتے ہوئے کہا، تم اس سلسلے میں بے فکر ہو جاؤ، میں جب بھی اور جتنی بھی رقم کی ضرورت پیش آئے گی تمہیں بتا دوں گا اور تمہارے ہاتھ سے ہی دلواؤں گا۔ وہ مطمئن ہو کر رخصت ہو گیا۔ میں پارکنگ ایریا میں کھڑی ہوئی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ آئندہ پیشی میں ابھی 10 دن کا وقت باقی تھا۔ اس عرصے کے دوران میں مزید تیاری کر سکتا تھا۔ ویسے میں نے اب تک اپنی ایک مخصوص لائحہ عمل تیار کر لیا تھا، بس فائنل ٹچ کا کام باقی تھا۔ ارتغاضہ کا پہلا گواہ مقتولہ کی والدہ سلطانہ بیگم تھی۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ میں سلطانہ بیگم زوجہ فرید حسین ساکن گل بہار ضلع کراچی پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ بیان دیتی ہوں کہ میری معصوم بچی کا قاتل یہی شخص ہے۔ اس نے انگلی سے کٹہرے میں کھڑے ہوئے میرے موکل کی جانب اشارہ کیا اور اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے بولی، اس نامراد نے چہرے پر داڑھی سجا کر خود کو معصوم اور بے گناہ ثابت کرنے کا ایک نیا ناٹک شروع کیا ہے، لہذا اس کی ظاہری صورت پر قطعی توجہ نہ دی جائے اور اس بد باطن شخص کو جلد از جلد پھانسی پر لٹکایا جائے۔ یہی وہ بدبخت ہے جس نے جانے کیسے میری پھول سی بچی کو بہلا پھسلا کر اپنے کوارٹر تک پہنچایا، اور پھر اس کی آواز بھرا گئی اور وہ اپنے آنسوؤں کو خشک کرتے ہوئے بولی، میری بچے کی عزت کا لٹیرا اور اس کا قاتل یہی شخص ہے۔ کاش میں اس کی ابتدائی حرکتوں سے کان پکڑ لیتی اور اپنی بچی کو کام سے ہٹا دیتی، اسے اس بلڈنگ تک جانے بھی نہ دیتی، مگر یہ داغ تو میری قسمت میں لکھا جا چکا تھا۔ ہائے، سب کچھ لٹ گیا میرا، میں تو برباد ہو گئی۔ سلطانہ بیگم کا بیان خاصا رکت آمیز اور متاثر کن تھا۔ اس نے جذبات کی رو میں اور بھی بہت سی باتیں کیں، لیکن انہیں غیر ضروری سمجھتے ہوئے یہاں بیان نہیں کیا جا رہا۔ سلطانہ بیگم ریکارڈ کروا چکی تھی کہ وکیل ارتغاضہ سوالات کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی جرح کا آغاز کیا۔ سلطانہ صاحبہ، آپ نے اپنے بیان میں ذکر کیا ہے کہ ملزم اکثر و بیشتر آپ کی بیٹی پر جملے کستا رہتا تھا۔ سلطانہ نے ملزم کی ابتدائی حرکتوں کے ذیل میں بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ ملزم مقتولہ کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ وکیل ارتغاضہ کا اشارہ اسی جانب تھا۔ سلطانہ نے جواب دیا، جی وہ فوزیہ کو آتے جاتے کچھ نہ کچھ کہتا رہتا، بےہودہ اور بڑی فضول سی باتیں۔ آپ ان بےہودہ اور فضول باتوں کی وضاحت کریں گی؟ وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے بولی، کیا یہ ضروری ہے؟ جج نے کہا، بیوی یہ عدالت کا کمرہ ہے، تمہیں وکیل ارتغاضہ کے کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے نہیں گھبرانا، یہ تمہاری حمایتی میں مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ سلطانہ نے بتایا، وہ فوزیہ سے کہتا تھا کہ اسے وہ بہت اچھی لگتی ہے، اور وکیل ارتغاضہ نے پوچھا، اور یہ کہ وہ فوزیہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سلطانہ نے سر کو جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ وکیل ارتغاضہ نے پوچھا، اس کے علاوہ؟ وہ فوزیہ کی جانب معنی خیز نظر سے دیکھتا تھا۔ بولتی چلی جائیں، وکیل ارتغاضہ نے اس کی ہمت بتائی، اور جب بھی فوزیہ اس کے پاس سے گزرتی یہ اس کی طرف دیکھ کر لوفرانہ انداز میں مسکراتا۔ پھر آپ نے کیا کیا اس سلسلے میں؟ میں نے یونین انچارج سے اس کی شکایت کی۔ اس شکایت کا کچھ نتیجہ نکلا؟ وقتی طور پر بلا ٹل گئی۔ وقتی طور پر سے کیا مراد ہے آپ کی؟ سلطانہ نے جواب دیا، ملزم نے فوزیہ سے زبانی چھیڑ چھاڑ ختم کر دی، لیکن کیا؟ وکیل ارتغاضہ نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی سوال کر دیا، کھل کر بتائیں آپ، زبانی چھیڑ چھاڑ کو ترک کر کے ملزم نے کون سا وتیرہ اپنایا تھا؟ وہ بس نظر ہی نظر میں میری بچی کو گھورتا رہتا، سلطانہ نے کہا کچا چبا جانے والی نظر سے۔ اس کی آنکھوں میں ایک دھمکی ہوتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے اپنی پوشیدہ دھمکی پر عمل کر ڈالا۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، اس شیطان نے میری بچی کو برباد کر دیا۔ ہائے میری فوزیہ! وہ کٹہرے کی ریلنگ کا سہارا لیتے ہوئے کڑھائی۔ وکیل ارتغاضہ نے فاتحانہ نظر سے میری جانب دیکھا اور اپنی جرح ختم کرنے کے بعد مخصوص نشست پر آ کر بیٹھ گیا۔
وکیل تقاضا کے بعد معزز عدالت کی اجازت سے میں جرح کے لیے گواہ سلطانہ بیگم کے کٹہرے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ہمدردی آمیز لہجے میں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلطانہ صاحبہ، آپ کی بچی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے مجھے اس کا دلی صدمہ ہے، لیکن میں اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے آپ سے سوالات کرنے پر مجبور ہوں۔ اگر آپ کو میری کوئی بات تلخ یا ناگوار گزرے تو میں اس کے لیے پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولی، بس خاموش عجیب سی نظر سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور پہلا سوال کیا، سلطانہ بیگم، آپ نے معزز عدالت کو جو بیان دیا ہے اس میں ملزم کی ابتدائی حرکتوں کا بھی خاصا تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے وکیل تقاضا کی جرح کے جواب میں ان حرکتوں کی وضاحت بھی کی ہے۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی معلومات کا ذریعہ کیا تھا؟ وکیل تقاضا نے چونک کر مجھے دیکھا۔ سلطانہ بیگم بھی میرا سوال سن کر الجھن میں مبتلا ہو گئی۔ اس کے منہ سے بس اتنا نکلا، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ میں نے کوئی پیچیدہ سوال نہیں کیا، تاہم سوال کا انداز خاصا گھماؤ دار تھا، شاید اسی لیے سلطانہ بیگم الجھ کر رہ گئی تھی۔ میں نے اس کی الجھن دور کرتے ہوئے کہا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ میرا موکل آپ کی بیٹی سے نازیبانہ حرکات کا مرتکب ہو رہا تھا؟ وکیل تقاضا بیچ میں کود پڑا، یو آنر، وکیل مخالف کا سوال بے معنی ہے، یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ ظاہر ہے گواہ کو یہ بات مقتولہ نہیں بتائی ہوگی۔ میں نے ترکی بات ترکی جواب دیا، میرے فاضل دوست، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا سوال بے معنی نہیں، اس کے واضح معنی ہیں جو میرے اور آپ کے علاوہ معزز عدالت اور اس کے کمرے میں موجود تمام ہی سائمین بخوبی جانتے ہیں۔ آپ کا دوسرا اعتراض کہ یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، یہ پوچھنے کی بات ہے۔ پھر آپ کا اظہار خیال کہ ظاہر ہے گواہ کا یہ بات مقتولہ نہیں بتائی ہوگی، یہ بے محل ہے، کیونکہ آپ کو اظہار خیال کرنے کو نہیں کہا گیا۔ میں نے گواہ سے سیدھا سادہ سوال کیا تھا جس کا جواب گواہ کو ہی دینا چاہیے۔ پھر میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آئی ایم رائٹ سر۔ جج نے وکیل تقاضا کو مداخلت بیجا سے باز رہنے کی تاکید کرنے کے بعد کٹہرے میں کھڑی سلطانہ بیگم سے کہا، بی بی، آپ وکیل سوائی کے سوال کا جواب دیں۔ سلطانہ نے کہا، مجھے یہ بات فوزیہ نے بتائی تھی۔ کیا فوزیہ نے سرسری سا ذکر کیا تھا یا وہ ملزم کی ان حرکات پر برہم بھی تھی؟ وہ بہت ناراض تھی۔ مقتولہ نے آپ سے اس قسم کی شکایت کتنی مرتبہ کی تھی؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، 3 یا 4 مرتبہ۔ آپ نے اس مسئلے کے سلسلے میں کیا قدم اٹھایا؟ میں نے بلڈنگ کی جونیئر انچارج سے ملزم کی شکایت کی تھی، سلطانہ نے بتایا۔ میں نے کہا، اور آپ کے بیان کے مطابق جونیئر انچارج نے ملزم کو سمجھایا تھا، لیکن اس کے سمجھانے کا اس پر خاطر خواہ اثر نہیں ہوا، بلکہ اب اس کی چھیڑ چھاڑ کا انداز بدل گیا تھا؟ جی بالکل۔ اس کے باوجود بھی آپ اپنی بیٹی کو وہاں پر بھیجتی رہیں۔ کیا کریں، یہ ہمارا ذریعہ روزگار ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ میں نے کہا، کیا یہ ضروری تھا کہ مقتولہ اسی بلڈنگ میں کام کرتی رہتی؟ اسے کہیں اور بھی تو کام مل سکتا تھا۔ یہ آپ کتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں، وہ تنزیہ لہجے میں بولی۔ آپ سوٹ بوٹ والوں کو ہم غریبوں کی مشکلات کا کیا اندازہ؟ ہم پتہ نہیں کس کس طرح کام حاصل کرتے ہیں۔ فوزیہ کو اس بلڈنگ میں 8-10 گھر ملے ہوئے تھے۔ میں نے سوال کیا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ بھی گھروں میں کام کرتی ہیں، کیا وہ بھی کوئی اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے؟ نہیں، میں بنگلوں میں کام کرتی ہوں، سلطانے نے بتایا، وہاں پیسے اچھے مل جاتے ہیں۔ میں اپنے ساتھ چھوٹی بیٹی 15 سالہ نازیہ کو بھی لے جاتی ہوں۔ آپ نے مقتولہ کو اپنے ساتھ کام پر کیوں نہیں لگایا؟ میں نے پوچھا، جبکہ وہاں پیسے زیادہ اچھے مل جاتے ہیں۔ بقول آپ کے، وہاں اگر پیسے زیادہ ملتے ہیں تو کام بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے، اس نے بتایا۔ جبکہ فوزیہ کو نیلم آرکٹ میں صرف 4 گھنٹے کے لیے ہی جاتی تھی اور کم و بیش 10 گھر اس نے سنبھال رکھے تھے۔ وہ آدھے گھنٹے میں ہر ایک گھر کو نپٹا دیتی، جبکہ میں صبح کی گئی شام کو ہی لوٹتی تھی۔ صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک مجھے مختلف بنگلوں میں کام کرنا پڑتا ہے، جہاں پر نازیہ میرا ہاتھ بٹاتی ہے۔ میں نے پوچھا، مقتولہ نیلم آرکٹ میں کام کرنے کتنے بجے جاتی تھی؟ دوپہر 2 بجے تقریباً۔ وہاں پر اس کے کام کی نوعیت کیا تھی؟ کپڑے دھونا، برتن دھونا، جھاڑو اور پونچھا، اس نے جواب دیا۔ یہ تینوں الگ الگ کام ہیں، بعض لوگ ایک ہی کام کرواتے ہیں اور بعض ایک سے بھی زیادہ، 2 یا 3۔ میں نے پوچھا،
آپ نے بتایا تھا کہ مقتولہ صرف 4 گھنٹے کے لیے نیلا مارکیٹ میں جاتی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 6 بجے تک وہاں سے فارغ ہو جاتی ہوگی۔ جی ہاں، کم و بیش 6 بجے تک۔ وہ گھر کتنے بجے تک پہنچتی تھی؟ 6:30 یا پھر 6:45۔ اور آپ کی واپسی کا وقت کیا ہے؟ لگ بھگ یہی وقت ہے۔ میں نے پوچھا۔ وقوعے کے روز جب مقتولہ اپنے معمول کے وقت گھر پر نہیں پہنچی تو آپ نے کیا کیا؟ فوری طور پر تو ہم بہت پریشان ہو گئے تھے۔ پریشان ہونے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ میں نے 7:30 بجے تک فوزیہ کا انتظار کیا، سلطانہ بیگم نے بتایا، کیونکہ آدھے گھنٹے کی دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن جب وہ 7:30 بجے تک بھی نہیں آئی تو میری تشویش بڑھنے لگی۔ فوزیہ کے والد ایک طویل عرصے سے اپاہجی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ فرید حسین کو 5 سال فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ اس کا نچلا در بالکل ہی بے جان ہو چکا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں خود جا کر نیلم آرکڈ سے فوزیہ کے بارے میں معلومات کروں۔ پھر آپ نے مقتولہ کا پتہ کیا تھا؟ سلطانہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی ہاں، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وہاں آپ نے کس سے فوزیہ کے بارے میں معلوم کیا تھا؟ فلیٹ نمبر 305A والوں سے، سلطانہ نے بتایا۔ وہاں سبحان صاحب اور عشرت جہاں رہتے ہیں۔ ان سے پوچھنے کی خاص وجہ؟ وہ آخری گھر ہے جہاں پر فوزیہ کام کرتی تھی، وہ بولی۔ وہاں سے کام ختم کر کے وہ سیدھی گھر ہی آتی تھی۔ 305A والوں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ فوزیہ ٹھیک ہے، 6 بجے ان کے گھر سے نکل گئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ میں سیدھی گھر آ گئی۔ آپ نے بیگم مارکیٹ میں اور کسی سے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے پوچھا۔ مثلاً یونین انچارج وغیرہ سے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس وقت یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی تھی، سلطانہ نے کہا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ فوزیہ عبدالرزاق صاحب کے ہاں کام نہیں کرتی تھی۔ کون عبدالرزاق صاحب؟ میں یونین انچارج عبدالرزاق صاحب کا ذکر کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ تو 305A والوں نے جب آپ کو یہ بتایا کہ مقتولہ حسب معمول کام ختم کر کے گھر جا چکی ہے تو آپ نیلم آرکڈ سے سیدھی اپنے گھر آ گئی؟ جی ہاں، میں نے ایسا ہی کیا، حالانکہ آپ کو اسی وقت پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دے دینی چاہیے تھی، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ بس جی، ہم غریب لوگ ہیں، اسی لیے غلطی ہو گئی۔ غریب اور غلطی میں کیا مشترک ہے؟ میں نے تعجب خیز لہجے میں کہا۔ وہ بولی، غریب آدمی پولیس سے ڈرتا ہے، بلکہ یوں کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ پولیس صرف غریبوں کو ہی ڈراتی ہے۔ یہ دولت مندوں کے منہ ہی نہیں لگتی، کیونکہ وہ بہت بااختیار ہوتے ہیں، بڑے بڑے پولیس افسروں کے تبادلے بھی کروا دیتے ہیں۔ ہم بھی اس ڈر سے پولیس کے پاس نہیں گئے کہ وہ الٹا ہمیں ہی پریشان کرے گی۔ آج کل تو یہی ہو رہا ہے وکیل صاحب، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ میں نے تنزیہ نظر سے اس کیس کے انکوائری افسر کو دیکھا اور سلطانہ بیگم سے کہا، سلطانہ صاحبہ، اگر آپ بر وقت اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں درج کروا دیتی تو ممکن ہے اسے وہ اندوناک حادثہ پیش نہ آتا۔ بس جی، غلطی تھی، ہونا تھی ہو گئی، وہ خجلات آمیز لہجے میں بولی۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سلطانہ صاحبہ، ذرا سوچ کر تو بتائیں، جب آپ کو نیلا مارکیٹ میں مقتولہ تلاش کرنے گئیں تو اس وقت ملزم اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا؟ میں نے غور نہیں کیا، میں بہت پریشان تھی، اور جب آپ واپس جا رہی تھیں تو اس وقت تو میں اور بھی زیادہ پریشان ہو رہی تھی، اس لیے آپ کو یاد نہیں اور آپ نے خیال نہیں کیا کہ ملزم اس وقت اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا یا نہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ دیٹ از آل یو آنر، میں نے جج کی جانب مڑتے ہوئے کہا۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ اگلا گواہ نیلا مارکیٹ کا یونین انچارج عبدالرزاق تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا مختصر بیان نوٹ کروایا۔ میں عبدالرزاق اور ولد عبدالغفار تاکہ نیلم آرکڈ، فلیٹ نمبر 101، کراچی ملا جبرو کرایہ بیان دیتا ہوں۔ یونین انچارج کے بیان میں کوئی خاص بات نہیں تھی، تاہم میں یہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ ارتغاضہ نے اسے گواہوں کی فہرست میں کیوں شامل کیا تھا۔ لیں، آپ بھی ملاقاتہ کر لیں، وکیل ارتغاضہ کی جرح آپ پر سب کچھ واضح کر دے گی۔ یونین انچارج کا بیان ختم ہوا تو وکیل ارتغاضہ سوالات کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے 1-2 سوالات میں اپنی جرح ختم کر دی۔ مثلاً اس نے گواہ سے پوچھا، عبدالرزاق صاحب، اچھی طرح سوچ کر بتائیں، ملزم کے سلسلے میں آپ کے پاس کون سی شکایت آئی تھی؟ میرا مطلب ہے کہ مقتولہ کے حوالے سے۔ جی ہاں، بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، عبدالرزاق نے جواب دیا۔ میں اس زمانے میں پولیس کو بھی بتا چکا ہوں اور اب ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں کہ مقتولہ کی والدہ نے مجھ سے ملزم کے رویے کے بارے میں شکایت کی تھی، یعنی یہ کہ ملزم مقتولہ کو بری نگاہ سے دیکھتا تھا اور آتے جاتے اسے نازیبا الفاظ بھی کہتا تھا۔
وکیل تقاضا نے کہا۔ یونین انچارج نے جواب دیا، جی ہاں، کچھ دن نوعیت کی شکایت تھی اور میں نے ملزم کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ باز نہیں آیا۔ اس بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں، مقتولہ کی والدہ کا بھی یہی خیال ہے، ہوگا، مگر میرے پاس تو دوبارہ کوئی شکایت نہیں ہے۔ وکیل تقاضا نے جرح ختم کر دی اور اپنی باری پر جج سے اجازت لینے کے بعد میں گواہ والے کٹہرے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے گواہ پر جرح کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا، عبدالرزاق صاحب، آپ نے اپنے بیان میں خود کو نیلا مارکیٹ کے فلیٹ نمبر 101 کا رہائشی بھی بتایا ہے، لیکن اس سے یہ وضاحت نہیں ہوتی کہ آپ کا فلیٹ کون سے بلاک میں ہے، اے یا پھر بی؟ جی، میں 101 بی میں رہتا ہوں، یعنی بلاک نمبر بی، فرسٹ فلور اور فلیٹ نمبر 1۔ بالکل جناب، وہ سر کو ہلاتے ہوئے بولا۔ ہر فلور پر اس کے نمبر کے لحاظ سے فلیٹ نمبر کے ساتھ سینکڑوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً فرسٹ فلور کے فلیٹ نمبر 100 کے اضافے سے شروع ہوں گے، اسی طرح سیکنڈ فلیٹ کے نمبر بھی 200 کے اضافے سے چوتھے فلور کے فلیٹ نمبر 400 کے اضافے تک، وغیرہ وغیرہ۔ اس وضاحت کا شکریہ عبدالرزاق صاحب، میں نے کہا۔ اب آپ یہ بھی بتا دیں کہ میں آپ کو یونین انچارج کہہ سکتا ہوں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں جناب، وہ بولا۔ جب میں یونین انچارج ہوں اور لوگ مجھے یونین انچارج کہتے ہیں تو آپ کے کہنے میں کیا حرج ہے بھلا؟ شکریہ انچارج صاحب، میں نے کہا، اور پھر پوچھا، آپ نے کب سے نیلا مارکیٹ کی یونین انچارج سنبھالی ہوئی ہے؟ سالہ سال سے، وہ بولا۔ مجھ سے پہلے والد صاحب یہاں کے یونین انچارج تھے، چند سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ کو یہاں پر رہائش اختیار کی ہے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ جب سے اس بلڈنگ کا وجود ہے، اس نے جواب دیا۔ ہم نے یہاں پر فلیٹ بک کروایا ہے کم و بیش 20 سال پہلے۔ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کہیں کونے خدرے میں سوئے ہوئے وکیل تقاضا کو اچانک ہوش آیا، کراری آواز میں بولا، آبجیکشن یور آنر، فاضل وکیل غیر متعلقہ سوال کر رہے ہیں، گواہ کے ذریعہ معاش کا موجودہ مقدمے سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ میں نے کہا، جناب عالی، اگر گواہ کو جواب دینے میں کوئی اعتراض ہو تو میں سوال واپس لے لیتا ہوں۔ جج نے سوالیہ نظر سے گواہ کو دیکھا۔ یونین انچارج نے کہا، میرے خیال میں اس سوال کا جواب دینے میں کوئی قباحت نہیں۔ وکیل تقاضا اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ گواہ نے مجھے بتایا کہ وہ ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھا، تاہم اس نے اس محکمے کا نام ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے پوچھا، یونین انچارج صاحب، وکیل تقاضا آپ سے ملزم کے خلاف موصول ہونے والی شکایت کے بارے میں سوال و جواب کر چکے ہیں، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی نصیحت کا اس پر کیا اثر ہوا؟ خاصا مثبت اثر ہوا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میرے خیال میں ملزم ایک معقول انسان ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کبھی وہ شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا کہ اس نے کبھی بھی مقتولہ سے کوئی بھی لیچر قسم کی بات نہیں کی اور نہ ہی کبھی کوئی بیہودہ مذاق کیا ہے۔ ہاں، اس نے یہ مت تسلیم کیا تھا کہ مقتولہ اسے اچھی لگتی ہے، اس لیے وہ اسے دلچسپی سے دیکھتا تھا، گویا وہ پسندگی کی نظر سے مقتولہ کو دیکھتا تھا۔ میں نے وکیل تقاضا کی جانب دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، پھر میں گواہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یونین انچارج صاحب، ملزم آپ کی بلڈنگ میں کب سے کام کر رہا ہے؟ تقریباً 5 سال سے۔ اس دوران میں اسے آپ نے کیسا پایا؟ مناسب ہی پایا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کہ روز ملزم کتنے بجے ڈیوٹی پر آیا تھا؟ اس کی ڈیوٹی رات 7 بجے صبح سے 7 بجے تک ہوتی ہے، عبدالرزاق نے بتایا۔ وہ کہ روز یعنی ہفتہ 24 اکتوبر کو بھی وہ اپنے مقررہ وقت پر ہی آیا تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، یونین انچارج صاحب، 24 اکتوبر کو جب مقتولہ حسب معمول اپنے گھر نہیں پہنچی تو اس کی والدہ اس کو دیکھنے آپ کی بلڈنگ میں آئی تھیں، کیا آپ نے اسے دیکھا تھا؟ نہیں جناب، میں نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ لگ بھگ 8 بجے وہاں پہنچی تھی، میں نے کہا، اور اس کا بیان ہے کہ اس نے ملزم کو وہاں نہیں دیکھا تھا۔ کیا اس وقت ملزم بلڈنگ میں نہیں تھا؟ میرا خیال ہے وہ اس وقت گیٹ پر موجود تھا، اور اس نے جواب دیا۔ میں نے کم و بیش اسی وقت ملزم کو گیٹ کے قریب ایک کرسی پر بیٹھے دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا، یونین انچارج صاحب، جس ڈرگ میں مقتولہ کی لاش پا گئی ہے اس کے دروازے کی چابی ملزم کے علاوہ اور کس کس کے پاس ہوتی ہے؟ اس دروازے کی 3 چابیاں ہیں، اس نے جواب دیا، ایک میرے پاس ہوتی ہے اور باقی دونوں چوکی داروں کے پاس۔ میں نے چوکی داروں کو اس لیے چابیاں دے رکھی ہیں کہ اگر کسی مکین کے کپڑے یا کوئی اور چیز وہاں گر جائے تو وہ اسے واپس اس چیز کے مالک تک پہنچا سکے۔ اس کے علاوہ ہر اتوار کی صبح ڈکٹ کی صفائی بھی کروانا ہوتی ہے۔ ویسے تو پوری بلڈنگ کو پانی کی فراہمی اور اس کی صفائی میری ہی ذمہ داری ہے۔ ہر گھر سے کچرا اٹھانا پڑتا ہے، لیکن جن مکینوں کی کھڑکیاں ڈکٹ کی جانب کھلتی ہیں
वो कचरा उठाने की सहूलत मौजूद होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ डग में फेंक देते हैं, इसलिए हर इतवार को उधर की भी सफाई करवाना पड़ती है। मैंने पूछा, क्या आपके फ्लैट की खिड़की भी तट की जानिब खुलती है? मुझे उसके सवाल का जवाब मालूम था, ताहम मैं उसके मुंह से सुनना चाहता था। उसने नफी में जवाब देते हुए कहा, मेरे बाथरूम की एक छोटी खिड़की जो वेंटिलेशन के लिए है वो पिछली जानिब खुलती है। पूरी खिड़की सिर्फ 2 नंबर फ्लैट वालों की खुलती है, हर फ्लोर का फ्लैट नंबर 2। शुक्रिया अब्दुल रज़ाक उर्फ यूनियन इंचार्ज साहब। उसके बाद वो मेरे एक दो सरसरी सवालात के जवाब में उसने बताया कि वो अपार्टमेंट्स के हर रिहायशी से यूनियन चंदे के तौर पर 100 रुपया माहाना वसूल करता है। दोनों चौकीदारों को वो 2-2 हज़ार तनख्वाह देता था, सो हर एक को 1,000 रुपये। इस तरह फ्लैट से जो 6,000 रुपये जमा होते थे, इनमें से 5,000 तो तनख्वाह में निकल जाते और बाकी 1,000 दीगर मामूली किस्म के अखराजात के लिए ले जाते। ये कोई 25-30 साल पहले की बात है। मैंने अब्दुल रज़ाक पर अपनी जुर्रत ख़त्म की तो अदालत का वक्त भी ख़त्म हो गया। मैंने जज को मुखातिब करते हुए कहा, जनाब अली, मैं मौजूद अदालत से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। इजाज़त है, जज ने संजीदा लहजे में कहा। मैंने कहा, यू ऑनर, अब तक की जुर्रत की रोशनी में यह बात सामने आई है कि नीला मार्केट में फ्लैट नंबर 305 ए के रिहायशी वो अफराद हैं जिन्होंने सबसे आखिर में मकतूला को जिंदा हालत में देखा था। वो उनके घर से वकूए के रोज़ ठीक 6 बजे काम ख़त्म करके रुखसत हुई थी, यानी मिस्टर सुभान और उनकी बेगम इशरत जहां। मेरी मौजूद अदालत से इस्तदा है कि इन लोगों को गवाही और जुर्हा के लिए अदालत में हाजिर होने के अहकाम सादिर किया जाए, बल्कि आइंदा पेशी पर इन्हें बुलाया जाए। मैं इनसे भी चंद अहम सवाल करना चाहता हूँ। जज ने मुतलका अदालती अमले को खसूसी हिदायत देने के बाद इस ज़मन में इंक्वायरी अफसर और वकील तकाज़ा को भी ताकीद कर दी। उसके बाद 1 हफ्ते की तारीख देकर अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। अदालत के बरामदे में अफजल खान ने मुझसे कहा, बेग साहब, आपने जो मुझे काम बताए थे वो तो मैंने कर दिए हैं, अब आइंदा का क्या हुक्म है? अब तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बीवी का भी काम शुरू होगा। मेरी बीवी का? उसने उलझन-दुज़ा नज़र से मुझे देखा। मैंने कहा, हाँ, तुम्हारी बीवी का, अब वो भी तुम्हारे साथ मैदान अमल में उतरेगी। हमें इसकी मदद की अशद ज़रूरत है। वकील साहब, गुलरेज तो एक मुकम्मल घरेलू औरत है। अफजल खान ने मेरे साथ चलते हुए कहा, वो हमारे किस काम आ सकती है? इस वक्त मैं एक दूसरी अदालत में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। मैंने उसका कंधा थपथपाते हुए तसल्ली बख्श लहजे में कहा, मैं जिस किस्म की मदद चाहता हूँ वो कोई घरेलू औरत ही कर सकती है। तुमने एक मरतबा मुझे बताया था कि तुम्हारी बीवी के चंद रिश्तेदार गुलबहार में रहते हैं। गुलबहार? वो उलझ गया। मैंने कहा, मेरा मतलब है गोली मार। हाँ हाँ, वो जल्दी से सर हिलाते हुए बोला, वहाँ उसका चाचा और चाची रहते हैं। बस तो फिर बन गया काम। मैंने पुरसोच लहजे में कहा, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने उसकी उलझन और परेशानी ख़त्म करते हुए उसे तफसील से समझाया कि मैं उसकी बीवी गुलरेज से किस नौयत का काम लेना चाहता हूँ। पूरी बात सुनने के बाद वो बोला, बेग साहब, कसम से आप तो एक वकील से ज़्यादा कोई जासूस लगते हैं। मैंने कहा, अफजल खान, इस दुनिया में अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए 100 पापड़ बेलना पड़ते हैं। ये ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। वो बोला, बेग साहब, गुलरेज अपने देवर से बहुत मोहब्बत करती है। आपने तो मालूमात हासिल करने का बहुत आसान सा काम बताया है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आपकी मतलूबा मालूमात 2-3 रोज़ में आप तक पहुंच जाएंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अफजल खान। मैंने तो सिफी नज़र से उसे देखा। तुम्हारे ताउन से इस केस में पहिए लग जाएंगे। वो पूरे वजूद से खुश हो गया। मैं इसे रुखसत करके आगे बढ़ गया। मंजर उसी अदालत का था। इस पेशी पर सबसे पहले नीलम आर्केड के खाकरोम माइकल का बयान हुआ। उसका बयान बहुत ही मुख्तसर था। मकतूला की लाश सबसे पहले माइकल ने ही देखी थी। वो मामूल के मुताबिक इतवार की सुबह चौकीदार असलम से डक्ट के दरवाजे की चाबी लेकर सफाई की गर्ज से उस तरफ चला गया था। मोहम्मद असलम दिन की शिफ्ट का चौकीदार था, जो सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक ड्यूटी देता था। माइकल इतवार के रोज़ अपनी सफाई का आगाज़ डक्ट से ही करता था, क्योंकि वहाँ हफ्ते में सिर्फ एक बार सफाई करना होती थी। इतवार 25 अक्टूबर की सुबह लगभग 9 बजे माइकल ने डक्ट का दरवाज़ा खोला तो अंदरूनी मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर असलम चौकीदार भी इमारत की अगबी से डक्ट के दरवाजे की जानिब दौड़ा। फिर थोड़ी ही देर बाद पूरी बिल्डिंग में इस होलनाक वाक़ये की खबर सनसनी बनकर फैल चुकी थी। माइकल का बयान ख़त्म हुआ तो वकील तकाज़ा ने सरसरी सी जुर्हा के बाद उसकी जान छोड़ दी।
میں اپنی باری پر آگے بڑھا، سوالات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، مسٹر مائیکل، آپ وہ شخص ہیں جس نے مقتولہ کی لاش کو سب سے پہلے دیکھا تھا۔ ذرا وضاحت سے بتائیں کہ اس منظر نے آپ پر کیا اثر چھوڑا۔ وہ ایک جھرجھری لینے کے بعد بولا، میں آج بھی جب اس منظر کا تصور کرتا ہوں تو میرے پورے بدن میں کپ کپی سی صلاحیت کر جاتی ہے۔ میں نے خود کو رلستے ہوئے محسوس کرتا ہوں، بعض اوقات تو میرے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں اس منظر کی ہولناکی اور وحشت انگیزی کو آج تک نہیں بھول سکا ہوں، حالانکہ اب تو اس واقعے کو 1 سال ہونے کو آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا، مسٹر مائیکل، وہ کہ روز جب آپ نے صفائی کی غرض سے ڈٹ کا دروازہ کھولا تو آپ کی آنکھوں نے کیا دیکھا؟ ایک بھرینا لڑکی جو بے ترتیبی سے ڈٹ کے فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، اس کی کھوپڑی کا کچومن نکلا ہوا تھا اور چھاتی پر بھی تازہ زخموں کے نشانات تھے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بدن پر چھوٹے موٹے زخم موجود تھے۔ میں نے کہا، یہ منظر دیکھتے ہی آپ چیخ اٹھے تھے؟ اس نے ہمیں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کی چیخ پر سب سے پہلے چوکیدار اسلم وہاں پہنچا تھا؟ ہاں جی۔ پھر آپ دونوں نے کیا کیا؟ ہم بلڈنگ کے دیگر مکینوں کو مطلع کرنے دوڑے تھے۔ سب سے پہلے آپ نے کس کو مطلع کیا؟ اس نے بتایا، ہمیں عمارت کے احاطے میں امتیاز شیخ مل گیا۔ وہ بلاک اے میں فلیٹ نمبر 302 میں رہتا ہے۔ میں اس کی جانب بڑھ گیا اور چوکیدار اسلم بلاک بی میں یونین انچارج کی طرف دوڑا۔ آپ نے امتیاز شیخ سے کیا کہا؟ میں نے بڑے ہی مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ مائیکل نے بتایا، وہ مجھے اپنے ساتھ اوپر والے فلیٹ میں لے گیا اور بتایا کہ وہ قتل والی رات چوکیدار نصیب خان نے کیا ہے۔ پھر اس نے میری موجودگی میں ہی اپنے فلیٹ سے پولیس کو فون کر کے فوراً موقع واردات پر پہنچنے کی درخواست کی۔ میں نے اپنی جھڑوا ختم کر دی۔ امتیاز شیخ کا نام اتغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں بھی موجود تھا۔ میری اطلاعات کے مطابق وہ اتغاثہ کا سب سے اہم گواہ تھا۔ اس نے پولیس کو گواہی دیتے ہوئے یہاں تک بتایا تھا کہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے ملزم کو ڈگ میں نصف شب کے قریب کچھ پھینکتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگلی گواہی دن کو شفٹ والے چوکیدار محمد اسلم کی تھی۔ اس کا بیان مائیکل کے بیان سے ملتا جلتا تھا۔ اسلم کی عمر لگ بھگ 28 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ وکیل اتغاثہ کی جرح ختم ہوئی تو پھر میری باری آئی۔ میں نے چوکیدار اسلم سے پہلا سوال کیا، اسلم صاحب، آپ کو نوکری کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، پورے 10 سال۔ میں نے اس سے مقتولہ کی لاش کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ مجھے پوری امید تھی کہ اس کے جوابات مائیکل سے مختلف نہ ہوتے اور میں خواہ عدالت کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسلم صاحب، میری اطلاعات کے مطابق ملزم عرصہ 5 سال سے تمہاری جوڑی میں کام کر رہا ہے۔ ان 5 سالوں میں تم نے اسے کیسا پایا؟ مجھے کبھی اس سے شکایت پیدا نہیں ہوئی۔ میں نے پوچھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ ملزم مقتولہ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا اور گاہے بگاہے اس پر آوازیں بھی کستا رہتا۔ تمہارے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، ہمارا ساتھ بہت کم وقت گزرتا تھا۔ میں صبح 7 بجے جب آتا تو وہ چھٹی کر جاتا۔ اس طرح بس ہمیں 5-10 منٹ ہی بات چیت کا موقع ملتا۔ میں اس کی دیگر مصروفیات کے بارے میں تو نہیں جانتا، تاہم مجھے یہ بات معلوم ہے کہ ملزم مقتولہ کو پسند کرنے لگا تھا۔ وہ اسے اچھی لگتی تھی۔ میں نے پوچھا، اسلم صاحب، کیا آپ ہمیشہ دن ہی کی شفٹ میں چوکیداری کرتے ہیں؟ نہیں جناب، ہماری شفٹیں بدلتی بھی رہتی ہیں، اسلم نے جواب دیا۔ وہ 1 ماہ 1 دن کی ڈیوٹی کرتا ہے اور 1 ماہ رات کی۔ اسلم کی وضاحت نے بہت سے الجھے ہوئے پہلو سلجھا دیے۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ نے تھوڑے دن پہلے بتایا ہے کہ شفٹ تبدیل کرتے وقت تم دونوں کی 5-10 منٹ بہت مختصر سی بات ہوتی تھی۔ کیا وقوعے کے روز بھی تمہاری ملزم سے گفتگو ہوئی تھی؟ جی بالکل ہوئی تھی۔ تم دونوں میں کیا باتیں ہوئیں؟ وہی معمول کی، اسلم نے کندھے اچکاتے ہوئے بتایا۔ فلاں بلب فیوز ہو گیا ہے، 405 والے صاحب کی گاڑی گیراج میں گئی ہوئی ہے، کل رات پانی نہیں آیا، اس لیے موٹر چلاتے وقت ٹینک میں پانی کی سطح ضرور چیک کر لو، وغیرہ وغیرہ۔ میں اسے پورے دن کے اہم قسم کے واقعات مختصر بتاتا تھا اور وہ رات کے واقعات۔ جب ہماری ڈیوٹی اس کے برعکس ہوتی تو واقعات کا تسلسل بھی الٹ ہوتا۔ میں نے پوچھا، وقوعے کے روز رخصت کے وقت ملزم کا رویہ کیسا تھا؟ نارمل ہی تھا، خوفزدہ یا نروس تو نہیں تھا؟ میں نے ایسی کوئی بات نوٹ نہیں کی۔ وہ کتنے بجے بلڈنگ سے نکل گیا؟ حسب معمول 7:15 کے لگ بھگ۔ میں جرح ختم کر کے جج کی جانب بڑھا اور نہایت مؤدب لہجے میں کہا، جناب عالی، میں معزز عدالت کی اجازت سے اس مقدمے کے تفتیشی افسر سے چند اہم سوالات کرنا چاہتا ہوں۔
जज ने इजाज़त देते हुए इंक्वायरी अफसर को कटहरे में आने का हुक्म दिया। मैंने गवाहों वाले कटहरे के करीब पहुंचकर सवाल किया, इंक्वायरी अफसर साहब, आपका नाम क्या है? सरफराज नकवी। उसने जवाब दिया, इंस्पेक्टर सरफराज नकवी। रैंक तो आपके कंधों से ही नज़र आ रहा है। मैंने फिर पूछा, आपको इस वाक़ये की इत्तला कितने बजे मिली? तकरीबन 10 बजे, यानी 25 अक्टूबर बरोज़ इतवार की सुबह 10 बजे। दुरुस्त फरमाया आपने। मैंने कहा, नकवी साहब, आप जाए वारदात पर कितने बजे पहुँचे? 10:30 बजे। वेरी गुड। मैंने सुनाने वाले अंदाज में कहा, मुलजिम को आपने कितने बजे गिरफ्तार किया था नकवी साहब? मेरा ख्याल है कि 11 बजे। आपने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जब आप मुलजिम के घर पहुंचे तो वो सो रहा था। मैंने कहा, और आपने उसे जगाकर गिरफ्तार कर लिया? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। क्या मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए आप खुद गए थे? नहीं। उसने नफी में गर्दन हिलाई। मैं इस वक्त मौके की कार्रवाई कर रहा था। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मैंने एक एसआई को 2 कांस्टेबल के साथ भेजा था। मैंने पूछा, इंस्पेक्टर साहब, मकतूला की लाश को आपने अपनी निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया? आपका अंदाज़ा दुरुस्त है। आइयो साहब, मैंने जुर्हा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, इसका मतलब है कि आपने लाश का तब भी मुआयना किया। ये तो मेरे फ़राइज़ का हिस्सा अव्वल था। क्या ये सच है कि मकतूला की खोपड़ी पाश-पाश हो चुकी थी? हाँ, ये सच है, उसने कहा। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की मौत गला घोटने से वाक़ई हुई। उसकी खोपड़ी को बाद में चटखाया गया था। चटखाया नहीं, बल्कि पाश-पाश किया गया था। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, आपके ख्याल में ये बर्बरियत का मुजाहरा किसने किया था? जाहिर है जी, ये मुलजिमी का कारनामा था। इंक्वायरी अफसर ने आम से लहजे में कहा। पहले इस जालिम शख्स ने इस मासूम को अपनी हफिज का निशाना बनाया, फिर अफशाए रास के डर से उसकी गर्दन दबाकर उसे हलाक कर डाला, और इस पर भी मुलजिम की तसल्ली ना हुई तो उसने मकतूला की खोपड़ी का हशर से नशर कर दिया। मैंने कहा, उसके अलावा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये भी बताती है कि मकतूला की गर्दन और कमर की हड्डी भी टूट चुकी है। अलावाजी दाएं बाजू और बाएं टांग की हड्डियां भी सलामत नहीं रहीं। आपके ख्याल में यह सब कुछ मुलजिम ही का किया धरा था? जी बिल्कुल। भला ये काम और कौन कर सकता है? डिटाई से बोला। मैंने कहा, और मुलजिम ये काम क्यों कर सकता था? इसलिए कि वो अपने जुर्म को छुपाना चाहता था। इंक्वायरी अफसर ने दलील पेश की। मुजरिम एक जुर्म को छुपाने के लिए 100 जुर्म करता है। जिस तरह एक झूठ को अपने छुपाने के लिए 101 झूठ बोल सकता है। मुलजिम ने पहले मकतूला पर मुजरिमाना हमला किया, फिर जुर्म की पर्दापोशी के लिए मकतूला का गला घोंटकर उसे मौत से हमकिनार कर दिया, और जब उस पर भी उसकी तसल्ली ना हुई तो मकतूला की हड्डी पसली एक कर दी। मैंने कहा, इससे तो जाहिर होता है कि मुलजिम एक जनूनी शख्स है। उसने वहशियानापन का मुजाहरा किया है। आप खुद ही बयान कर रहे हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने राय नहीं दी, बल्कि आपसे एक सवाल किया है। आइयो साहब, मैंने इंक्वायरी अफसर की आंखों में देखते हुए कहा, और आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि क्या आपने वो आलाए कत्ल दरियाफ्त कर लिया है जिसकी मदद से मेरे मौक्कल और इस मुकदमे के मुलजिम ने मकतूला की हड्डी पसली एक की थी? वो निदामत आमेद लहजे में बोला, बावजूद अंत तक कोशिश के भी वो आईनी हथियार तलाश करने में हम कामयाब ना हो सके। आपने फैसला कैसे किया कि मुलजिम ने किसी आईनी हथियार ही से काम लेकर मकतूला का हुलिया बिगाड़ा होगा? मैंने चुपते हुए कहा, जबकि आलाए तबाकारी आप बरामद नहीं करवा सके। हमारा अंदाज़ा है ये, उसने डिटाई से कहा। इंशाल्लाह हम ज़रूर इस तलाश में एक दिन कामयाब हो जाएंगे। हमने भी हिम्मत नहीं हारी। आपकी हिम्मत काबिल रश्क है। जी, क्या फरमाया आपने? मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की गर्दन के निचले हिस्से पर दांतों से काटे जाने के भी निशानात पाए गए हैं, और इसे बड़ी बेदर्दी से भगोड़ा गया है। आपके ख्याल में ये भी मेरे मुवक्किल का कारनामा है? जी बिल्कुल, ये इसी जनून के सुतुम का शाह खजाना है। मैंने उसको घिसने की खातिर कहा। इससे तो ये जाहिर होता है कि मुलजिम एक एब नॉर्मल इंसान है। वो जनून में मुब्तला होकर कुछ भी कर सकता है। हाँ, उसके साबिक कारनामे तो इसी तरफ इशारा करते हैं। आइयो साहब, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और आपके चालान के मुताबिक मकतूला को मौत के घाट उतारने से कबल मुजरिमाना हमले का भी निशाना बनाया गया। क्या इस सूरत में आपका फ़र्ज़ ये नहीं बनता था कि आप फ़ौरन मुलजिम का तब भी मुआयना करवाते, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता? हमने उसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं की। उसके बरख आपने एक ऐनी शाहिद की गवाह पर एतबार करना ज़्यादा आसान समझा, जिसे वक़्त की रात मुलजिम का डर का दरवाज़ा खोलकर अंदर कुछ फेंकते हुए देखा था। मेरा इशारा इस तकाज़ा के गवाह इम्तियाज़ शेख की तरफ था।
جس کی ابھی گواہی نہیں ہوئی تھی۔ شاید اتغاثہ نے اسے سب سے آخر کے لیے بچا کر رکھا تھا۔ تفتیشی افسر نے کہا، ہم عینی شاہد کی گواہی کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ نقوی صاحب، میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ آپ چالان میں تحریری طور پر درج کر چکے ہیں کہ مقتولہ کی گردن کے نچلے حصے پر ملزم کے دانتوں سے کاٹنے کے زخم موجود ہیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی اسی جانب اشارہ کرتی ہے۔ ایسی صورت میں تو آپ کو چاہیے تھا کہ کسی ماہر سے ان زخموں اور ملزم کے دانتوں کا موازنہ کرواتے تاکہ صورتحال مزید واضح ہوتی۔ انکوائری افسر بگلے جھانکنے لگا۔ میں نے تفتیشی افسر پر سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، انسپکٹر سرفراز نقوی صاحب، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مقتولہ کی موت اس کا گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی ہے۔ نیز اس امر پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ مقتولہ کی گردن پر دائیں جانب کان سے ذرا نیچے انگوٹھے کے دباؤ کے آثار پائے گئے ہیں۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ مقتولہ کی گردن پر قاتل کے فنگر پرنٹس موجود تھے۔ کیا آپ نے میرے موکل کے فنگر پرنٹس کا مقتولہ کی گردن پر پائے جانے والی انگلیوں کے نشانات سے موازنہ کیا تھا؟ یقیناً نہیں کیا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے ڈرامائی لہجے میں کہا، اگر کیا ہوتا تو مقدمے کی فائل میں فنگر پرنٹس کے موازنے کی رپورٹ بھی موجود ہوتی۔ آیو کی حالت اب دیکھنے والی تھی۔ وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہا تھا، تاہم وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ حالانکہ اس کے بس میں ہوتا تو وہ میرا منہ توڑ دیتا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے تو یہی لگتا تھا۔ میں نے جرح ختم کر دی تو جج نگاہ چگا کر اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کا جائزہ لینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سر اٹھا کر پیشکار کی جانب دیکھا اور پوچھا، وہ فلیٹ نمبر 305 اے کے مکین گواہی کے لیے آئے ہیں؟ جی وہ موجود ہیں، پیشکار نے جواب دیا۔ جج نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ ان لوگوں سے کوئی اہم سوال کرنا چاہتے ہیں؟ یس یو آنر۔ میرے جواب کے بعد جج کے حکم پر دونوں میاں بیوی کو کمرے کے اندر بلا لیا گیا۔ واضح رہے کہ عدالت کے کمرے میں ایک وقت میں صرف ایک گواہ کو بیان اور جرح کے لیے بلایا جاتا ہے تاکہ اس کے بیان سے کسی دوسرے گواہ کا بیان متاثر نہ ہو۔ مسٹر سبحان اور اس کی بیگم عشرت جہاں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے، تاہم کٹہرے میں صرف مسز سبحان ہی پہنچی تھی کیونکہ گواہی اسی کو دینا تھی۔ جس وقت مقتولہ ان کے گھر میں وقوعے کے روز کام کر رہی تھی، مسٹر سبحان اپنے دفتر میں تھے، اس لیے ان سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے کٹہرے میں کھڑی عشرت جہاں کو مخاطب کرتے ہوئے پہلا سوال کیا، عشرت جہاں صاحب، مقتولہ فوزیہ آپ کے گھر میں کیا کام کرنے آتی تھی؟ ہم اسے 2 کام کرواتے تھے، برتنوں کی دھلائی اور کپڑوں کی دھلائی۔ وہ ان کاموں کے لیے عموماً آپ کے گھر کتنے بجے آتی تھی؟ لگ بھگ 5 بجے۔ اور اس کی روانگی کب ہوتی تھی؟ کم و بیش 6 بجے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں کام وہ 1 گھنٹے میں نپٹا دیتی۔ جی ہاں، عموماً ایسا ہی ہوتا۔ کیا وقوعے کے روز بھی ایسا ہی ہوا تھا؟ عشرت جہاں کا جواب ہاں میں تھا۔ میں نے پوچھا، اس کا مطلب ہے مقتولہ وقوعے کے روز 6 بجے آپ کے گھر سے رخصت ہو گئی تھی؟ اس نے ایک مرتبہ پھر ہاں میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کے خیال میں مقتولہ آپ کے گھر سے نکل کر سیدھی اپنے گھر گئی تھی؟ اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی، عشرت جہاں نے بتایا۔ میں اس وقت کچن میں تھی۔ میں نے باہر کوریڈور میں کھلنے والی کچن کی کھڑکی سے دیکھا تھا کہ فوزیہ نے میرے گھر سے نکلنے کے بعد سامنے والے گھر کی گھنٹی بجا دی تھی، یعنی 302 والے فلیٹ کی گھنٹی۔ جی ہاں، آپ کا حساب درست ہے۔ میں نے پوچھا، کیا مقتولہ وہاں بھی کام کرتی تھی؟ جی ہاں، وہ اس گھر میں صرف کپڑے دھونے جاتی تھی۔ آپ کے گھر سے فارغ ہونے کے بعد؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولی، بلکہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ ہمارے یہاں آتی تھی۔ پھر وہ آپ کے گھر سے فارغ ہونے کے بعد وہاں کی گھنٹی کیوں بجا رہی تھی؟ وہ بیزاری سے بولی، یہ تو آپ اسی سے جا کر پوچھیں۔ میں بھلا اس سے جا کر کیسے پوچھ سکتا تھا؟ وہ تو 1 سال قبل منو مٹی اوڑھ کر سو گئی تھی۔ میں نے افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، عشرت جہاں صاحبہ، وقوعے کے روز مقتولہ کی ماں سلطانہ بیگم اس کا پتہ کرنے کتنے بجے آپ کے پاس آئی؟ وہ 8 بجے آئی اور فوراً ہی واپس چلی گئی تھی۔ جی ہاں، خاصی پریشان تھی۔ میں نے مزید چند سوالات کرنے کے بعد جرح ختم کر دی۔ جج نے 1 ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت کو ختم کر دیا تو میں نے کہا، جناب عالی، اتغاثہ کا صرف ایک آخری گواہ باقی بچا ہے۔ وکیل اتغاثہ کو تاکید کی جائے کہ آئندہ پیشی پر وہ اس کی گواہی کروا دے تاکہ ملزم کے بیان کے بعد صفائی اور دلائل کا سلسلہ شروع ہو سکے۔ جج خود اس مقدمے کو جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچانا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے میرے حسب منشا اتغاثہ کو ہدایت جاری کر دی۔ اس روز ملزم کا بڑا بھائی افضل خان
کسی خاص مصروفیت کے باعث عدالت نہیں آ سکا، لیکن شام کو وہ میرے دفتر میں موجود تھا۔ میں نے اس کی بیوی کے ذمے جو کام لگایا تھا وہ اس نے بڑے ہی حسین طریقے سے انجام دے دیا۔ میں نے افضل خان کو آج کی عدالتی کارروائی کے بارے میں بتایا۔ وہ سن کر بہت خوش ہوا، جذباتی لہجے میں بولا، بیگ صاحب آپ تو بہت تیز رفتاری سے منزل کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا، کامیابی میں ہی ہماری مشترکہ کوششیں کار فرما ہے، خصوصاً گریز کے تعاون کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بھائی تمہاری بیوی کے کرنے کے لیے تو ایک کام اور بھی نکل آیا ہے، لیکن یہ کام آئندہ پیشی سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ اس کام کا تعلق نیلم آرکیٹکٹ سے ہے اور اس مشن میں تم دونوں میاں بیوی ہی حصہ لوگے۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ ذرا تفصیلات تو بتائیں بیگ صاحب۔ یہ کام بہت ہوشیاری سے کرنا ہے افضل صاحب، آپ فکر ہی نہ کریں جناب۔ آج جس طرح افضل خان نے گل بہادر والے کام سے متعلق انکشاف انگیز مجھ تک پہنچائی، مجھے امید تھی کہ موجودہ ذمہ داری پوری کرنے میں بھی وہ اسی طرح کامیاب رہے گا۔ امتیاز شیخ سن آف افتخار شیخ، فلیٹ نمبر 302A، نیلم آرکیٹیکٹ کراچی۔ باقائمی ہوش و آواز یہ بیان دیتا ہوں کہ ارتغاضہ کے سب سے آخری اور اہم گواہ امتیاز شیخ نے حلف اٹھانے کے بعد اپنا طویل بیان ریکارڈ کروایا، جو پولیس کو دیے گئے بیان کی ہو بہو کاپی تھا۔ اس کے بیان کا خلاصہ کچھ یوں بنتا تھا۔ وقوعے کی رات 24 اور 25 اکتوبر کی درمیانی شب امتیاز شیخ اپنے فلیٹ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس نے نیچے ڈگ میں کچھ پراسرار آوازیں سنی۔ وہ کھڑکی میں بنے ہوئے موقلے میں سے جھانکنے لگا۔ اسی وقت اس نے رات والے چوکیدار نصیب خان کی جھلک دیکھی، جو دروازہ بند کر رہا تھا۔ جب نصیب خان اس کی نظر سے اوجھل ہو گیا تو وہ دوبارہ آ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس واقعے کو بھول گیا، لیکن دوسری صبح جب اسے 100% معلوم ہوا کہ ڈگ میں کسی لڑکی کی لاش ملی ہے تو رات والا واقعہ اس کے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ اسے 100% یقین تھا کہ رات چوکیدار نصیب خان نے اس مقتول لڑکی کی لاش ڈگ میں پھینکی تھی۔ پولیس اور ارتغاضہ کے لیے امتیاز شیخ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا اور پورا کیس اسی پر بحث کرتا تھا۔ اب مجھے ارتغاضہ کے اس اہم گواہ پر جرح کرنی تھی۔ وکیل ارتغاضہ جب گھما پھرا کر مختلف سوال کر چکا تو میں نے جج کی اجازت پا کر گواہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوالات کا آغاز کیا۔ امتیاز شیخ صاحب، اگر میں آپ کو صرف شیخ صاحب کہوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ مجھے اکثر لوگ شیخ صاحب ہی کہتے ہیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، شیخ صاحب آپ نے پولیس کو اور پھر معزز عدالت کے سامنے بھی یہ بیان دیا ہے کہ وقوعے کی رات آپ نے ڈر کی طرف سے کچھ پراسرار آوازیں سنی؟ جی ہاں، یہی بیان ہے میرا۔ آپ ان پراسرار آوازوں کی وضاحت کریں گے؟ وہ گڑبڑا گیا، بولا، ان آوازوں سے میری مراد ایک عجیب سی آواز تھی۔ اچھا، چلو مان لیا کہ کوئی عجیب سی آواز آپ کے نزدیک پراسرار آوازوں میں شمار ہوتی ہے۔ میں نے گردن جھٹکتے ہوئے کہا، آپ ذرا معزز عدالت کے سامنے اس عجیب آواز کی تشریح کر دے تو عین نوازش ہوگی۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، وہ کسی چیز کے پھینکنے کی آواز تھی، جیسے کسی بوری یا بوری نما چیز کو پھینکا جائے۔ شیخ صاحب آپ کے بیان کے مطابق آپ ہی سماعت پر چوکے اور صورتحال جاننے کے لیے جھانکنے لگے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ہاں۔ پھر آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ میں نے جو کچھ دیکھا وہ میں اپنے بیان میں تحریر کر چکا ہوں اور بیان دے بھی چکا ہوں۔ وہ قدرے بیداری سے بولا تھا۔ میں نے کہا، شیخ صاحب اگر حرج نہ ہو تو ایک مرتبہ پھر مجھے بتا دیں۔ ایک ہی بات کو کتنی مرتبہ دہراؤں میں؟ جج نے سرجر کی۔ مسٹر امتیاز شیخ، وکیل صاحب جو کچھ پوچھ رہے ہیں وہ بتاؤ، ان کے سوالات کے جواب دینے کے پابند ہو، کیونکہ تم اس وقت ایک گواہ کی حیثیت سے کٹہرے میں موجود ہو۔ امتیاز شیخ نے ناپسندیدہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، میں نے جب ڈگ میں جھانکا تو وہاں مجھے شبینہ والے چوکیدار نصیب خان کی جھلک دکھائی دی۔ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ وہ ڈگ کا دروازہ بند کر کے جا رہا تھا، اور صبح جب آپ کو معلوم ہوا کہ ڈگ کے اندر سے ایک بھرینا لڑکی کی لاش ملی ہے تو آپ نے فرض کر لیا کہ آپ نے جو کسی بوری نما چیز پھینکنے کی آواز سنی تھی وہ دراصل مقتول لڑکی کے پھینکے جانے کی آواز تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہی میرے محسوسات تھے، اور آپ کو یہ بھی یقین ہو گیا کہ وہ لاش ملزم نصیب خان نے ہی اندر پھینکی تھی؟ میں نے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ ہاں، وہ تیز لہجے میں بولا، میں نے دیکھا تھا ملزم کو وہاں لاش پھینکتے ہوئے دیکھا تھا۔ نہیں، اس کی زبان لڑکھڑائی، وہ لاش پھینک کر واپس جا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسے باقاعدہ لاش وہاں پر پھینکتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ قاعدہ اور بے قاعدہ کا تو مجھے نہیں پتا،
وہ الجھن آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے بس اسے وہاں دیکھا تھا۔ اگر وہ لاش پھینک کر وہاں نہیں جا رہا تھا تو پھر آدھی رات کو وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ جج نے دوبارہ اسے ڈانٹا۔ مسٹر امتیاز، آپ سوال نہ کریں بلکہ صرف وکیل کے سوال کا جواب دیں۔ وہ امداد طلب نظر سے وکیل تقاضا کو دیکھنے لگا۔ وہ فوراً اس کی مدد کو لپکا۔ آبجیکشن یور آنر، حضرت آواز میں کہا۔ میرے فاضل دوست بار بار لاش کے پھینکے جانے کا ذکر کر کے معزز گواہ کو الجھا رہے ہیں، حالانکہ گواہ انہیں بتا چکا ہے کہ اس نے کوئی بوری نما پھینکے جانے کی آواز سنی تھی اور ملزم کو وہاں سے جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا تھا کہ ملزم وہاں کچھ پھینک کر جا رہا تھا۔ گواہ نے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا تھا۔ وکیل تقاضا نے ایک بے مقصد وضاحت کی۔ جب اس نے اپنی بات ختم کی تو اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اسے خود نہ اندازہ ہو کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں نے گواہ کو دوسرے زاویے سے گھسنا شروع کیا۔ شیخ صاحب، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ مجھے اعتراض ہے جناب عالی، وکیل تقاضا نے اچھل کر کہا۔ وکیل سوائے غیر متعلق سوال کر رہے ہیں۔ بیگ صاحب، آپ اپنے سوالوں کو کیس تک ہی محدود رکھیں، جج نے کہا۔ آل رائٹ یور آنر، میں نے سر کو خم دیتے ہوئے کہا۔ پھر گواہ کی جانب مڑتے ہوئے پوچھا، شیخ صاحب، آپ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ وقوعے کے روز آپ اپنے گھر میں ٹی وی دیکھ رہے تھے، جیسے آپ نے پراسرار آوازیں بالفاظ دیگر ایک عجیب سی آواز سنی، کسی بوری نما پھینکے جانے کی آواز۔ اتنا کہہ کر میں رکا۔ شیخ صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس وقت گھر میں اکیلے تھے؟ جی ہاں، میں گھر میں اکیلا ہی تھا۔ اگر وکیل تقاضا کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیا آپ شادی شدہ ہیں یا؟ میں نے دانستہ اپنا جملہ چھوڑ کر وکیل تقاضا کی جانب دیکھا۔ وہ مجھے ایسی نظروں سے گھور رہا تھا جیسے کچا چبا جائے گا۔ وہ مسلسل کینہ توز انداز میں دیکھتا رہا مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ امتیاز شیخ نے فراق دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، میں آپ کے سوال کا جواب بھی دوں گا اور اس سوال کا بھی جس کا جواب آپ کو نہیں مل سکا۔ میں ایک پرائیویٹ فرم میں باحیثیت اکاؤنٹنٹ کام کرتا ہوں اور یہ کہ میں شادی شدہ ہوں اور ایک 3 سالہ بچے کا باپ بھی ہوں۔ اس کے باوجود بھی آپ وقوعے کے روز گھر میں اکیلے تھے؟ جی ہاں، میری بیوی پڑوس پروین کوثر بچی چھوٹی سونیا کے ساتھ اپنی امی کے یہاں رنجوڑ لائن گئی ہوئی تھی۔ تعاون کا بہت بہت شکریہ، میں نے کہا اور پھر پوچھا، شیخ صاحب، جب آپ نے لڑکی جانب سے عجیب سی آواز سنی تھی اس وقت رات کا کیا بجا تھا؟ وہ جلدی سے بولا، اس وقت رات کا 1 بجا تھا۔ آپ اتنا ایکوریٹ ٹائم بتا رہے ہیں، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ضرور اس وقت گھڑی دیکھی ہوگی۔ جی ہاں، میں نے اس میں دیکھ کر ہی وقت بتایا ہے۔ اس زمانے میں کیبل نیٹ ورک اور ڈش اینٹینا وغیرہ متعارف نہیں ہوا تھا اور نہ ہی مقامی طور پر STN کی نشریات کا آغاز ہوا تھا۔ میں نے انہی نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تقاضا امتیاز شیخ سے سوال کیا، تو اس وقت جناب ٹی وی دیکھ رہے تھے اور رات کا 1 بج چکا تھا۔ کیا معزز عدالت کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ رات کے 1 بجے کون سا پروگرام ٹی وی پر دکھایا جا رہا تھا؟ ٹی وی پر عموماً 11:30 یا 11:45 یا حد سے حد 12:30 بجے تک اپنی نشریات بند کر دیتا تھا۔ گواہ نے میرے اس سوال پر تحقیر آمیز نظر سے مجھے دیکھا اور بڑے ہی فقریہ لہجے میں بولا، میں اس وقت اپنا پسندیدہ کھیل کرکٹ دیکھ رہا تھا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان بڑا ہی سنسنی خیز ون ڈے کھیلا جا رہا تھا۔ رات کے 1 بجے یہ میچ کہاں ہو رہا تھا؟ امتیاز شیخ نے ایک مرتبہ پھر مجھے مزے کا قید اڑانے والی نظر سے دیکھا اور جواب دیا، جناب وکیل صاحب، یہ میچ ویسٹ انڈیز میں ہو رہا تھا۔ اس کا جواب وزندار تھا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے معیاری وقت میں پورے 9 گھنٹے کا فرق ہے۔ انتہائی مغرب میں واقع ہونے کے باعث ویسٹ انڈیز کا ہم سے 9 گھنٹے وقت پیچھے ہے۔ یعنی جب وقوعے کی رات گواہ امتیاز شیخ 1 بجے ٹی وی پر یہ دکھایا جانے والا کھیل میچ دیکھ رہا تھا تو اس وقت وہاں شام کے 4 بجے ہوں گے، گزشتہ شام کی جو پاکستان میں گزر چکی تھی۔ اس حساب سے پاکستان میں 25 اکتوبر کا ایک صبح بجا تھا تو ویسٹ انڈیز میں 24 گھنٹے اکتوبر کے شام کے 4 بجے ہوں گے۔ میں نے کٹہرے میں کھڑے ہوئے امتیاز سے سوال کیا، شیخ صاحب، وہ میچ کتنے بجے ختم ہوا تھا؟ رات 3 بجے، یعنی ویسٹ انڈیز میں لگ بھگ 6 بجے۔ یہ حساب آپ خود ہی لگاتے پھریں، وہ بڑے ہی خوشک لہجے میں بولا۔ میں نے میچ کی اختتامی تقریب بھی دیکھی تھی۔ میچ تو 3 بجے سے تھوڑی دیر پہلے ہی ختم ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، شیخ صاحب، آپ نے جس طرح رات بھر جا کر وہ میچ دیکھا، اس سے کرکٹ سے آپ کے گہرے دلی لگاؤ کا پتہ چلتا ہے۔ کیا آپ خود بھی کرکٹ کھیلتے ہیں؟ وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا، بالکل، میں اسکول اور کالج کی ٹیموں میں باقاعدہ
کرکٹ کھیل چکا ہوں۔ اس کے جواب دینے کے انداز سے مجھے شک گزرا۔ میں نے اطمینان کے لیے ایک اور سوال کیا، شیخ صاحب اسکول یا کالج کی ٹیم میں آپ کس حیثیت سے کھیلتے تھے؟ بہت اچھی حیثیت تھی میری۔ شاید آپ میرے سوال کا مطلب نہیں سمجھے۔ میں نے کہا، میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جو ہے باحیثیت بیٹسمین یا پھر باؤلر یا پھر وکٹ کیپر تھے۔ میں ہر حیثیت میں ہر عمدہ کھیل پیش کرتا تھا۔ گویا آپ آل راؤنڈ تھے۔ جی بالکل۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ سراسر جھوٹ سے کام لے رہا تھا۔ میں نے سب کے سامنے اس کے جھوٹ کا پول کھولنے کے ارادے سے سوال کیا، امتیاز صاحب، جب کوئی بیٹ مین اسکوائر کرکٹ کھیلتا ہے تو عموماً کس پوزیشن کا فیلڈر گیند کو روکنے کی کوشش کرتا ہے؟ وہ جلدی سے بولا، فرسٹ سلپ کا فیلڈر۔ ویل ڈن، میں نے تالی بجاتے ہوئے کہا، آپ تو نہایت ہی عمدہ فیلڈنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں شیخ صاحب۔ جج نے الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، بیگ صاحب، کرکٹ کے بارے میں میری ٹیکنیکل معلومات بہت کم ہیں۔ آپ اپنے سوال اور گواہ کے جواب کی تشریح کیجیے۔ میں نے حاضرین پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، عدالت کے کمرے میں کوئی کرکٹ کا کھلاڑی موجود ہے؟ ایک نوجوان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کسی لاء کالج میں قانون کا اسٹوڈنٹ تھا اور اپنی معلومات اور تجربے میں اضافے کی خاطر اکثر عدالت میں آ کر بیٹھتا تھا۔ اسے کرکٹ سے بھی گہرا شغف تھا، اسی لیے میرے سوال کے جواب میں وہ کھڑا ہوا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، صرف اتنا بتائیں کہ گواہ نے میرے سوال کا جواب غلط دیا ہے یا درست؟ بالکل رانگ سر۔ تھینک یو، اب آپ بیٹھ سکتے ہیں، میں نے اس نوجوان سے کہا اور پھر جج کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا، یور آنر، گواہ نے موجود عدالت کے سامنے ایک اور کھلا جھوٹ بولا ہے۔ یہ کرکٹ کی الف جیم سے بھی واقف نہیں ہے۔ وکیل تقاضا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے سر پٹائے ہوئے انداز میں کہا، جناب عالی، موجود عدالت میں زیر سماعت مقدمے کا کرکٹ کھیل سے کوئی تعلق نہیں۔ جج نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ اس تعلق کی وضاحت بھی تو کریں۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور پھر اپنا روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہنا شروع کیا، یور آنر، کرکٹ اس مقدمے کے بیچ تعلق اس تقاضا کا گواہ امتیاز شیخ ہے، جو سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد بھی بڑی عدالت میں جھوٹ سے کام لے رہا ہے، لہذا وہ گواہی کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ جو شخص موجود عدالت کے سامنے یہ جھوٹ کھل کر بول سکتا ہے، اس سے مزید جھوٹ کی توقع بھی کی جا سکتی ہے۔ پھر میں نے وکیل تقاضا کو دیکھتے ہوئے کہا، کچھ آیا آپ کی سمجھ شریف میں؟ وہ اپنی بے عزتی یا سبکی محسوس کر رہا تھا۔ پاؤں پٹک کر بولا، ایسا کیا جھوٹ بول دیا ہے میرے گواہ نے؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ بسد شوق، میں نے تیزی انداز میں کہا، جس نے جلدی پر تیل کا کام دکھایا۔ مخالف وکیل نے طنزیہ لہجے میں کہا، ارشاد۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، آپ کے گواہ نے کرکٹ کا معزز کھلاڑی بتا کر سرہن جھوٹ بولا ہے، جبکہ وہ اس کھیل کی ABC سے بھی واقف نہیں۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے کہنا شروع کیا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب بیٹس مین اسکوائر کرکٹ کھیلتا ہے تو وہ گیند پر اس طرح اسٹروک لگاتا ہے کہ وہ بیچ سے آف سائڈ 9ویں درجے کے زاویہ بناتی ہے اور باؤنڈری کی جانب دوڑ لگاتی ہے۔ اس گیند کو عموماً گلی کی پوسٹ میں کھڑا فیلڈر روکنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ فرسٹ سلپ کا فیلڈر۔ جناب عالی، بیگ صاحب خامخواہ کرکٹ کی تفصیل میں معزز عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ وکیل تقاضا نے برہمی سے کہا، انہیں ایسے حربوں سے باز رکھنے کی تلقین کی جائے۔ بیگ صاحب، گواہ کا جھوٹ عدالت کے ریکارڈ پر آ چکا ہے۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ کرکٹ کی دنیا سے نکل کر اس مقدمے پر اب توجہ مرکوز کرتے ہوئے اپنی جرات جاری رکھیں۔ میں جج کے حسب ہدایت گواہ امتیاز شیخ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ شیخ صاحب، جزوی طور پر میچ کا ذکر کرتے ہوئے آپ سے میرا سوال یہ بھی ہے کہ وقوع کی رات آپ میچ دیکھ کر لگ بھگ کتنے بجے فارغ ہوئے تھے یا کتنے بجے سو گئے تھے؟ اس نے جواب دیا، شاید 5 بجے تک۔ 25 اکتوبر کی صبح کتنے بجے آپ کی آنکھ کھلی؟ میں خاصی دیر تک سوتا رہا، مثلاً کتنے بجے تک؟ شاید 11 بجے تک۔ ہی از پوائنٹ یور آنر، میں نے اپنی فائل پر ہاتھ مارتے ہوئے زور سے کہا۔ واقعہ تو شاہد کے مطابق جب لاش دریافت ہوئی تو اسماعیل کاکروپ اور چوکیدار اسلم بلڈنگ کے مکینوں کو احاطے میں دینے کے لیے اطلاع کو دوڑ پڑے تھے۔ محمد اسلم چوکیدار نے یونین انچارج کے فلیٹ کا رخ کیا، جبکہ گواہ امتیاز عمارت کے احاطے میں کاکروپ مائیکل سے ٹکرا گیا۔ اس کی زبانی مائیکل کو علم ہوا تھا کہ ڈکٹ سے ملنے والی لاش کا قاتل نسیم خان چوکیدار ہے۔ یہی نہیں، بعد ازاں گواہ نے اپنے فلیٹ کے فون سے پولیس کو اس واقعے کی اطلاع بھی دی۔
جس کی تصدیق انکوائری یہ افسر کر چکا ہے، اور اب گواہ کا کہنا یہ ہے کہ 25 اکتوبر کی صبح وہ 11 بجے سو کر اٹھا تھا۔ حالانکہ 11 بجے اچھی خاصی دوپہر ہو جاتی ہے۔ یہ گواہ کی کھلا جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ امتیاز شیخ کو اپنی غلطی کا احساس تو ہو گیا، مگر اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جج نے ناگوار نظروں سے گھور کر گواہ کو دیکھا اور سخت لہجے میں پوچھا، مسٹر شیخ، تمہارا کون سا بیان درست ہے؟ 11 بجے سو کر اٹھنے والا یا پھر 9 بجے سے پہلے بیدار ہونے والا؟ یہ 9 بجے سے پہلے کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم نے کم و پیش 9:15 بجے مائیکل سے ملاقات کی۔ اس کے بعد مصدقہ طور پر تم نے اپنے فلیٹ سے پولیس کو فون کیا تھا۔ پولیس کے مطابق انہیں اس واردات کی اطلاع 10 بجے دی گئی تھی۔ اگر 10-15 منٹ کے فرق کو نظر انداز کر دیا جائے تو بھی تمہیں 9 بجے تک بیدار ہو ہی چکنا تھا۔ اب تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ وہ جبروس ہوتے ہوئے بولا، جناب عالی، میں وقوعے کے روز 9 بجے ہی بیدار ہوا تھا۔ 11 بجے والی بات کو میں واپس لیتا ہوں۔ پتہ نہیں کس رو میں یہ میرے بات منہ سے نکل گئی۔ میں نے کہا، تیز رو ایکسپریس میں۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں بولا، آپ یہ ایکسپریس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا، شیخ صاحب، آپ کے سامنے فلیٹ نمبر 305 میں رہنے والی عشرت جہاں کا کہنا ہے کہ 24 اکتوبر کی شام 6 بجے مقتولہ آپ کے فلیٹ کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ عشرت جہاں نے کوئی خواب دیکھ لیا ہوگا۔ میں نے اپنی جرح کو اقتدامی مرحلے میں داخل کر دیا۔ شیخ صاحب، آپ کے فلیٹ کی اور کتنے فلیٹوں کی کھڑکیاں ڈگ میں کھلتی ہیں؟ 5 بلاک اے کے اور 5 بلاک بی کے، اور یہ سب 2 نمبر کے فلیٹ ہیں۔ میں نے کہا، جیسے آپ کا فلیٹ نمبر 302۔ آپ کا اندازہ درست ہے۔ میں نے پوچھا، شیخ صاحب ذرا سوچ کر بتائیں، وقوعے کی رات ان 10 فلیٹوں میں سے کون کون آباد تھا؟ مجھے صرف اپنے فلیٹ کا علم ہے۔ ملجھن عامر نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، دوسروں کے فلیٹوں کا میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ میں بتاتا ہوں۔ میں نے افضل خان اور اس کی بیگم سے حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں کہنا شروع کیا، شیخ صاحب، وقوعے کی رات آپ کے بلاک کا فلیٹ نمبر 402 خالی تھا۔ 2 ماہ سے وہ خالی پڑا ہے۔ فلیٹ نمبر 302 یعنی آپ کا فلیٹ آباد تھا، جہاں آپ اپنے من پسند کھیل سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ فلیٹ نمبر 202 کے مکین وقوعے سے 2 روز قبل 1 ماہ کے لیے عزیزوں سے ملنے پنجاب گئے ہوئے تھے۔ فلیٹ نمبر 102 میں رہنے والا جوڑا بھی غیر موجود تھا۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ویکینڈ منانے اپنی سسرال میں واقع محمود آباد گیا ہوا تھا۔ فلیٹ نمبر 2 میں رہنے والی عورت اپنے بچوں کے ساتھ اپنی امی کے فلیٹ نمبر 420 میں گئی ہوئی تھی۔ اور اب بات ہو جائے فلیٹ نمبر بی کی۔ فلیٹ نمبر 2 1 ہفتے سے بند پڑا تھا۔ فلیٹ نمبر 102 والی عورت ڈیلیوری کے لیے میٹرنٹی ہوم میں داخل تھی۔ میاں بھی تیمہ داری کے لیے اس کے پاس تھا۔ فلیٹ نمبر 202 والے میاں بیوی اپنے 2 عدد بچوں کے ساتھ 3 روز کے لیے سکر گئے ہوئے تھے۔ گویا تمام فلیٹ ہی بند تھے۔ اس کے بعد فلیٹ نمبر 302 آتا ہے، یعنی جس کی کھڑکی آپ کے فلیٹ کے سامنے کھلتی ہے۔ اس فلیٹ میں ایک بیوی اپنی 2 بچیوں کے ساتھ رہتی ہے، اور وہ لوگ ذرا جلدی ہی سو جانے کے عادی ہیں۔ فلیٹ نمبر 402 برائے فروخت کے بورڈ کے ساتھ خالی پڑا ہے۔ اب ذرا رک کر میں نے اپنی سانس درست کی، پھر بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، شیخ صاحب، کیسا اتفاق ہے کہ وقوعے کی رات 10 فلیٹوں میں سے صرف 2 فلیٹ آباد تھے۔ اول فلیٹ 302 بی، جہاں مفلوج بیوہ خاتون اپنی بچیوں کے ساتھ رات 1 بجے نیند کے مزے لوٹ رہی تھی، اور دوم فلیٹ نمبر 302 اے، جہاں آپ اپنے فیوریٹ گیم میں محفوظ ہو رہے تھے۔ امتیاز شیخ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھا، تو آپ لوگوں کے گھر میں جھانکنے کا بھی کام کرتے ہیں؟ میں نے اس کے اس تبصرے کا برا نہیں بنایا۔ جج نے مجھ سے پوچھا، اور کوئی سوال چاہتے ہیں کیا بیگ صاحب؟ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا یو آنر۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ اگلی پیشی پر وکیل اتغادہ نے اس مقدمے کے ملزم اور میرے موکل کو جرح کی چکی میں پیسنے کی پوری کوشش کی، اور پورے 2 گھنٹے بگڑے تیوروں، بگڑے لہجوں اور ٹیڑھے میڑھے زاویوں سے گھسنے، ماجنے اور رگڑنے کی کوشش کرتا رہا، مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ میرے موکل میں جو کچھ کہوں گا وہ میں سچ ہی کہوں گا، اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا کا ایک نبھاتے ہوئے راست گوئی کا سہارا لیا، اور سچ کو آنچنی کے مصادق اس امتحان سے بآسانی سرخرو ہو گیا۔ وکیل اتغادہ بھی ایسی غلطی نہیں کروا سکا جو بعد ازاں اس کے خلاف استعمال ہوتی۔ وکیل اتغادہ کی جرح ختم ہوئی تو جج نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ اپنے موکل سے سوالات کریں گے یا پھر عدالت برخاست کر دی جائے؟ آپ نے صفائی کے گواہوں کو فہرست دائر نہیں کی، آئندہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟
میں نے کھنگار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا جناب عالی، آئندہ پیشی پر میں انشاءاللہ دلائل کے ذریعے اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کر دوں گا، اور کوئی گواہی ناگزیر ہوئی تو اس کا بھی انتظام کر لوں گا۔ آپ اگلی تاریخ ذرا نزدیک ہی رکھیں، اب اس کیس کو جلد از جلد کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جانا چاہیے۔ جج نے 5 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، یو آنر، کیس کے اس فائنل اسٹیج پر میں عدالت سے ایک استدعا کرنا چاہتا ہوں۔ عدالت میری اس گزارش پر ضرور غور کرے گی، مجھے پوری امید ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں بیگ صاحب؟ صرف یہ جناب عالی کہ آئندہ پیشی پر استغاثہ کے تمامی گواہوں کو عدالت میں موجود ہونا چاہیے۔ میں دراصل کچھ اہم انکشافات کرنے والا ہوں۔ جج نے میرے سنجیدہ لہجے پر بھویں اچکاتے ہوئے اور ہونٹ سکوڑتے ہوئے وکیل اتغاثہ کی جانب سوالیہ نظر سے دیکھا۔ وکیل صاحب، آپ ایسا انتظام کر سکتے ہیں؟ وکیل اتغاثہ ہتھے سے اکڑ گیا۔ یہ ممکن نہیں ہے جناب عالی، میں اتنے لوگوں کو صرف 5 دن کی مہلت میں کیسے ارینج کر سکتا ہوں؟ اس کے لیے تو کم از کم 15 روز درکار ہوں گے۔ جج نے میری جانب دیکھا۔ میں نے کہا، جناب عالی، میں اپنی درخواست کو ذرا ہلکا کر دیتا ہوں۔ جناب عالی، آئندہ پیشی پر دلائل کا مرحلہ ہوگا۔ مقتول کی والدہ سلطانہ بیگم، جو اتغاثہ کی گواہ بھی ہیں، ہر پیشی پر باعثگی سے عدالت میں حاضری بھی دے رہی ہیں، آئندہ پیشی پر بھی یقیناً موجود ہوں گی۔ عبدالرزاق یونین انچارج، سپیریئر میکر، چوکیدار محمد اسلم، سبحان اور عشرت جہاں وغیرہ کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ انکوائری افسر انسپیکٹر سرفراز نقوی بھی ہر پیشی پر حاضری کے پابند ہیں۔ میں معزز عدالت سے صرف اتنا چاہوں گا کہ وہ اتغاثہ کے سب سے اہم گواہ امتیاز شیخ کو عدالت میں لانے کا پکا انتظام کر دیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ وکیل اتغاثہ نے بھڑک کر کہا، آپ اس روز کون سا سانپ نکالنا چاہتے ہیں وکیل صاحب؟ ایک ایسا سانپ جو بڑے بڑوں کو سونگھ جائے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، وکیل صفائی نے ڈرامہ شروع کر دیا ہے۔ وکیل اتغاثہ نے احتجاجی لہجے میں جج سے فریاد کی، یہ ایسے ڈراموں کے بڑے ہی ماہر ہیں، آپ ان کے کسی ڈرامے سے خوف زدہ ہیں کیا؟ جج نے وکیل اتغاثہ سے سوال کیا۔ نہیں جناب عالی، وہ مضبوط لہجے میں بولا، میں ان سے نہ خائف ہوں اور نہ ہی خوف زدہ، بس یہ تاخری حربے استعمال کر کے عدالت کا وقت برباد کرنے کے لیے خاصے مشہور ہیں۔ جج نے ناگواری سے وکیل اتغاثہ کو دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، میرے خیال میں تو جب سے بیگ صاحب اس کیس کو ڈیل کر رہے ہیں، اس کی اسپیڈ میں نمایاں اضافہ ہی ہوا ہے۔ وکیل اتغاثہ بے بسی سے جج کا منہ تکنے لگا۔ جج نے متعلقہ عدالتی عملے، افسر اور وکیل اتغاثہ کو تاکید کر دی کہ آئندہ پیشی پر امتیاز شیخ کو عدالت میں ضرور موجود ہونا چاہیے۔ میں افضل خان کے ساتھ عدالت کے کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ خاصا مطمئن اور خوش تھا۔ میں نے آئندہ لایا عمل بھی اسے ڈسکس کر لیا، اس لیے بھی وہ کامیابی کے لیے زیادہ پرامید دکھائی دے رہا تھا۔ ویسے سچ یہ ہے کہ اس کیس کے سلسلے میں افضل خان اور اس کی بیوی نے میرا بہت ساتھ دیا اور آگے گلریز مزید گلریزی کرنے والی تھی۔ افضل مجھ سے مضافہ کر کے آگے بڑھ گیا تو میں نے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے پلٹ کر دیکھا۔ وہ انکوائری افسر سرفراز نقوی تھا۔ بیگ صاحب، کون سا ڈرامہ اسٹیج کرنے جا رہے ہیں آپ؟ اس نے منعقد لہجے میں پوچھا۔ 2 کانسٹیبل میرے موکل کو جیل کی مخصوص گاڑی کی جانب لے جا رہے تھے اور انسپیکٹر تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس رک گیا تھا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، آجیو صاحب، ڈرامے کو دیکھنے کا لطف اسٹیج پر ہی ہوتا ہے، آپ 5 دن کا انتظار کر لیں، سب کچھ سامنے آ جائے گا نظروں کے۔ وہ کھوجتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے تو آپ کے ارادے خاصے خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ میں نے ڈالنے والے انداز میں کہا، ہوں گے دوسروں کے لیے خطرناک، مگر آپ کو پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں، میں آپ کے لیے اپنے دل میں خواہشات رکھتا ہوں۔ آج اس قدر مہربانی کیوں کر؟ میں نے اسے جان چھڑانے کے لیے اس کے مطلب کی بات چھیڑ دی۔ مہربانی وغیرہ کے چکر میں نہ پڑیں تو آپ کے لیے میرے پاس ایک ٹپ ہے۔ ٹپ؟ اس نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے دہرایا، پھر بولا، یعنی بخشش؟ میں نے کہا، میں اشارے کی بات کر رہا ہوں۔ کیسا اشارہ؟ کلیو، مفید معلومات۔ آپ یقیناً مجھے چکر دینا چاہتے ہیں؟ وہ بے یقینی سے بولا، بالکل نہیں، میں آپ کی واقعی مدد کرنا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ آئندہ پیشی پر میں ایک اہم انکشاف کرنے والا ہوں، میں نے چلتے ہوئے کہا۔ اسی انکشاف میں آپ کے لیے بھی ایک کلیو ہے۔ میری بات کا یقین نہیں آیا اور وہ غمگین نگاہوں سے مجھے گھورتے ہوئے جیل کی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ میں پارکنگ ایریا کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ عدالت کا کمرہ تمامی اہم ضروری افراد کی موجودگی کو ظاہر کر رہا تھا۔ جج نے اپنی نصف سنبھالی تو عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ پہلے وکیل اتغاثہ نے میرے موکل کے خلاف آدھے گھنٹے تک بہت دھواں دھار دلائل دیے اور بالآخر ملزم نصیب خان کو واقعی سزا دینے کے لیے معزز عدالت سے اپیل بھی کی۔ اس کے بعد میں دلائل کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اپنے موکل اور اس مقدمے کے ملزم نصیب خان کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہنا شروع کیا،
جناب عالی میں اپنے دلائل کے سلسلے میں سب سے پہلے ارتقاضہ کے گواہوں کے بیانات اور ان پر ہونے والی جرح کا ایک جائزہ پیش کروں گا، جس سے میرے موکل کی بے گناہی پر وافر مقدار میں روشنی پڑے گی۔ یور آنر، ارتقاضہ کی گواہ مقتولہ کی والدہ ماجدہ کا موقف ہے کہ مقتولہ کو ملزم اکثر و بیشتر تنگ کرتا رہتا تھا، جبکہ کسی اور ذریعے سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ تاہم سلطانہ کی شکایت پر یونین انچارج نے ملزم کو سرزش بھی کی۔ سلطانہ بیگم کے مطابق وقوعے کے روز ملزم کسی طرح بہلا پھسلا کر مقتولہ کو اپنے کمرے میں لے گیا اور بعد ازاں اسے برباد کرنے کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہی موقف پولیس نے بھی اختیار کیا ہے۔ پھر میں نے ایک لمحے کا موقف کیا اور اپنے سلسلہ دلائل کو جاری رکھتے ہوئے کہا، یہاں غور طلب نقطہ یہ ہے کہ جناب عالی کے وقوعے کے روز مقتولہ آخری گھر سے کام ختم کر کے 6 بجے نکلی تھی، جبکہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق ان دنوں ملزم کی ڈیوٹی رات کی تھی اور وہ 6:45 بجے تک نیلا مارکیٹ پہنچا تھا۔ اس امر کی تصدیق کے لیے گواہ عبدالرزاق یونین انچارج اور چوکیدار اسلم کا بیان مقاطع کیا جا سکتا ہے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ 7 بجے وقوعے پر پہنچنے والا میرا موکل 6 بجے مقتولہ کو کس طرح بلا پھسلا کر اپنے کمرے تک لے جا سکتا ہے؟ جناب عالی گواہ سلطانہ بیگم کے مطابق جب وہ لگ بھگ 7:45 بجے اپنی گمشدہ بیٹی کو دیکھنے وہاں پہنچی تو اسے ملزم کہیں نظر بھی نہیں آیا، جبکہ یونین انچارج کے مطابق وہ کم و بیش اسی وقت گیٹ کے قریب کرسی پر موجود تھا۔ علاوہ ازیں سلطانہ بیگم نے بیٹی کی تلاش میں ناکامی کے باوجود بھی پولیس میں رپورٹ درج نہیں کروائی۔ کیوں؟ میں نے عدالت میں موجود سامعین پر ایک طاہرانہ نظر ڈالی، پھر روئے سکن جج کی جانب موڑتے ہوئے دلائل کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ جناب عالی میں یہاں پر تقاضا کے گواہ عبدالرزاق یونین انچارج کے بیان کا حوالہ دے کر معزز عدالت کا قیمتی وقت ضائع نہیں کروں گا، کیونکہ اس سے تمام اہم باتوں کا ذکر پہلے ہی میں اوپر کر چکا ہوں۔ یور آنر، ارتقاضہ کے گواہان مائیکل اور محمد اسلم کے بیانات میں سے بھی چند نکات غور طلب ہیں۔ مثلاً مائیکل کے مطابق اسے یہ بات امتیاز شیخ نے بتائی تھی کہ مقتولہ کو ملزم نے قتل کر دیا ہے۔ فون بھی امتیاز شیخ نے اپنے فلیٹ سے کیا، جبکہ ارتقاضہ کے گواہ امتیاز شیخ نے اس وقت ڈٹ کے اندر بے گور و کفن پڑی مقتولہ کی لاش کو دیکھا تک نہیں تھا۔ اسی طرح نیلا مارکیٹ کے 10 سال پرانے چوکیدار کے مطابق میرا موکل ایک معقول اور شریف النفس انسان ہے۔ وہ مقتولہ کو صرف پسندگی کی نگاہ سے دیکھتا تھا، تاہم اس نے کبھی بھی کسی بھی قسم کی بےہودگی یا بدتمیزی نہیں کی۔ چھیڑ چھاڑ اور نازیبا جملے کہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جناب عالی اس کے بعد مقدمے کے انکوائری افسر کا بیان بھی حیرت انگیز بلکہ افسوسناک ہے۔ اس نے بغیر کسی میڈیکل چیک اپ یا نفسیاتی معالج کے معائنے کے یہ فتویٰ ظاہر کر دیا کہ میرا موکل ایک جنونی اور ایک نارمل انسان ہے، جبکہ گواہوں کے بیانات سے یہ بات ظاہر ہے کہ میرا موکل ایک سلاجو اور امن پسند انسان ہے۔ علاوہ ازیں افسوسناک بات یہ ہے کہ انکوائری افسر نے اپنے فرائض سے غفلت برتتے ہوئے نہ مقتولہ کی گردن سے فنگر پرنٹس اٹھوائے اور نہ ہی ملزم کے دانتوں کا ماہرین سے معائنہ کروایا، نہ ہی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو غور سے پڑھنے کی کوشش کی۔ یور آنر، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بڑے ہی واضح الفاظ میں درج ہے کہ مقتولہ کی گردن پر دائیں جانب کان سے ذرا نیچے انگوٹھے کے دباؤ کے آثار پائے گئے ہیں۔ یقینی طور پر یہ اسی شخص کا انگوٹھا ہو سکتا ہے جس نے مقتولہ کا گلا گھونٹ کر اسے موت سے ہمکنار کیا۔ یہاں میں ایک نہایت ہی اہم پوائنٹ کی جانب اشارہ کروں گا۔ جناب عالی، مقتولہ کی گردن پر دائیں جانب پائے جانے والے انگوٹھے کے نشان سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی رائٹ ہینڈر شخص نے اس کی گردن دبائی ہوگی، کیونکہ انسان مشکل اور خصوصاً زور آزمائی کے کام اسی ہاتھ سے کرتا ہے جس سے وہ عموماً کام کرنے کا عادی ہو۔ مثلاً رائٹ ہینڈ افراد تمام اہم مشکل اور قوت صرف کرنے والے کام رائٹ ہینڈ سے ہی کریں گے اور لیفٹ ہینڈ والے لیفٹ سے۔ میں عدالت کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ میرا موکل لیفٹ ہینڈ ہے۔ اگر وہ مقتولہ کی گردن دباتا تو مقتولہ کے بائیں جانب کان سے ذرا نیچے گردن پر انگوٹھے کا دباؤ پڑتا۔ یہ بات بھی میرے موکل کی اس میں جاتی ہے۔ اس سے اہم نتیجہ یہ بھی عکس کر سکتے ہیں کہ مقتولہ فوزیہ کو کسی رائٹ ہینڈ شخص نے گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ چند لمحات کو رک کر میں نے جج کی جانب دیکھا، وہ معنقد انداز میں گردن ہلا رہا تھا۔ میں اپنا نقطہ نظر اس کے ذہن میں ڈالنے میں کامیاب رہا۔ میں نے دلائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب عالی، فلیٹ نمبر 305A کے مکین کا کہنا ہے کہ مقتولہ نے اس کے گھر سے نکلنے کے بعد فلیٹ نمبر 302A کی گھنٹی بجائی، جہاں ارتقاضہ کا سب سے اہم گواہ امتیاز شیخ رہتا ہے، مگر امتیاز شیخ نے اس بات سے سختی سے انکار کیا اور اسے ہجرت جہاں کے خواب سے تعبیر کیا۔
جناب علی گواہ امتیاز شیخ ایک جھوٹ بولنے کے بعد اپنا اعتبار کھو چکا ہے، اس لیے اس انکار کا کوئی معنی نہیں۔ امتیاز شیخ نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ وقوع کی رات اس نے ڈک میں کسی بوری نما چیز پھینکے جانے کی آواز سنی، جبکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی کھوپڑی، گردن اور ریڑھ کی ہڈی اور بازو، ٹانگ کی ہڈیاں جس بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہیں، اس سے ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ مقتولہ کو ڈٹ کے دروازے سے اندر نہیں پھینکا گیا بلکہ کہیں اونچائی سے نیچے پھینکا گیا ہے۔ یہ بات اس صورت میں پایا ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ ابھی تک 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی پولیس مقتولہ کی ہڈیوں کا سرما بننے کا کوئی معقول سبب تو نہ بیان کر سکی اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی ثبوت فراہم کر سکی ہے۔ گواہ امتیاز کا یہ کہنا یہ ہے کہ اس نے وقوع کی رات ملزم کو ڈٹ کے دروازے کے قریب دیکھا۔ یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ میرا موکل قطعاً اس رات اس جانب نہیں گیا تھا۔ پتہ نہیں گواہ شیخ صاحب کو اس افسانہ داری کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس وقت عدالت میں امتیاز شیخ اپنی بیوی پروین اور کوثر کے ساتھ موجود تھا۔ کوثر کو عدالت کے کمرے تک لانے کا سہرا افضل خان کی بیوی گلریز کے سر بنتا تھا، جو اس وقت پروین کوثر کے قریب ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ گلریز کی فراہم کردہ اطلاعات گلبہار اور نیلا مارکیٹ کی جانب سے اس کی روشنی میں نے اس کیس کو فائنل ٹچ دینے کے لیے یہ سنسنی خیز انداز بھی اختیار کیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے آخری ذکر اور دلائل سن کر امتیاز شیخ کرسی پر پہلو بدلنے لگا تھا۔ اس کی بے چینی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ میں نے انتہائی ڈرامہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے اپنے دلائل کی گاڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یوں ہے نا جہاں سے ایک نہایت دلچسپ، رومان پردرد، عبرتناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر میں خاموش ہوا، باری باری وکیل تقاضا، امتیاز شیخ اور انکوائری افسر کو دیکھا اور روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، یوں آنر جاوید نامی ایک نوجوان کسی فوزیہ نامی لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ محبت کی نشانی کے طور پر جاوید فوزیہ کو ایک طلائی انگوٹھی پیش کرتا ہے۔ اس انگوٹھی پر ایک تتلی بنی ہوئی ہے جس کے دونوں پروں پر انگریزی کا ایک حرف بنا ہوا ہے، ایک پر اے اور ایک دوسرے پر جے، یعنی ایف سے فوزیہ اور جے سے جاوید۔ لیکن کچھ عرصے بعد یہ انگوٹھی ایک پروین نامی عورت کی انگلی میں چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ عدالت میں یکدم سناٹا چھا گیا۔ پھر اس سناٹے میں امتیاز شیخ کی بیوی کی تیز آواز گونجی، یہ انگوٹھی تو امتیاز نے میرے لیے خریدی تھی۔ وہ باقاعدہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور انگلی میں موجود انگوٹھی پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس طرح کے اچانک کھڑے ہو جانا اس کا غیر ارادی عمل تھا۔ اس کے ساتھ ہی امتیاز شیخ نے اٹھ کر دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ میں نے باآواز بلند کہا، جانے نہ پائے۔ عدالت میں موجود پولیس اہلکاروں نے فوراً ہی کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے امتیاز شیخ کو بے بس کر کے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا دی گئی۔ صورتحال میں اتنی تیزی سے تبدیلی آئی کہ وہاں موجود ہر شخص کا بکا رہ گیا، سوائے میرے، افضل خان اور گلریز کے، جو اس ڈرامے کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر تھے۔ پروین کوثر نے روتے ہوئے بتایا کہ امتیاز نے 1 سال قبل وہ انگوٹھی تحفے میں دی تھی۔ جب اس نے تتلی کے پروں پر موجود ایف اور جے کے بارے میں پوچھا تو اس نے یہ کہہ کر بات نبھا دی کہ یہ کمپنی کا ٹریڈ مارک ہے، یعنی فردوس جیولرز۔ مقتولہ کی ماں سلطانہ بیگم نے بھی تصدیق کی، میری تو مت ہی ماری گئی تھی، جو اس انگوٹھی کا مجھے خیال ہی نہیں آیا، یہ تو واقعی میری فوزیہ کی انگوٹھی ہے، مگر یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ انگوٹھی کس جاوید نے اسے دی تھی۔ اس نے خود مجھے بتایا تھا کہ اس نے یہ اپنے پیسوں سے خریدی ہے۔ کیس کی کڑی آپس میں ملتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، جاوید نامی وہ شخص اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہے جس نے اپنی محبت کی نشانی کے طور پر انگوٹھی مقتولہ کو دے دی تھی۔ وہ اس انگوٹھی کی خریداری کی رسید بھی اپنے ساتھ لایا ہے۔ پھر میں نے جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد جاوید نامی اس نوجوان کو گواہی کے لیے پیش کر دیا۔ فوزیہ کی جاوید سے محبت اور پروین کوثر کے ہاتھ میں اس انگوٹھی کی موجودگی کے بارے میں افضل خان کی بیوی نے مجھے بتایا تھا، باقی کی کڑیاں میں نے خود ہی ملا لی تھیں۔ جج کے حکم پر پروین کوثر کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتروا لی گئی اور اسے انکوائری افسر کے حوالے کرتے ہوئے جج نے تحکمانہ لہجے میں کہا، 7 دن کے اندر اندر اپنا چالان پیش کرو۔ انکوائری افسر امتیاز شیخ کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ صورتحال کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ جج نے اسی روز میرے موکل اور مقدمے کے مبینہ ملزم کی رہائی کے احکامات صادر کر دیے۔ امتیاز شیخ بہت کم ہمت ثابت ہوا، اس نے ایک ہی رات کی مہمانداری میں اقبالی جرم کر لیا۔ چلتے چلتے امتیاز شیخ کے اقبالی بیان کا خلاصہ بھی پیش کروں گا۔ واقعے کے روز 6 بجے مقتولہ نے اس مقصد سے امتیاز شیخ کے گھر کی گھنٹی بجائی تھی کہ ایک روز پہلے پروین کوثر نے اسے گوشت دینے کو کہا تھا۔ چند روز قبل عید قربان گزری تھی۔ پروین نے گھر سے جاتے وقت یہ بات امتیاز کو بتا دی تھی۔
کہ 6 بجے فوزیہ گوشت لینے آئے گی۔ وہ فریج میں رکھی ہوئی گوشت کی فلاں تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ اس روز کیونکہ پروین کو 5 بجے گھر میں نہیں ہونا تھا، اس لیے فوزیہ کو اس نے کام سے بھی آنے سے منع کر دیا تھا۔ حسب پروگرام فوزیہ نے قربانی کے گوشت والی تھیلی لینے کے لیے فلیٹ نمبر 302 ایک کی گھنٹی بجائی۔ امتیاز نے دروازہ کھولا، فوزیہ کو اندر بلا لیا۔ فوزیہ کے لیے اس کے گھر آنا کوئی نئی بات نہیں تھی، تاہم پروین کی غیر موجودگی کی وجہ سے وہ تھوڑا گھبرائی ضرور تھی۔ امتیاز نے بتایا کہ نہ جانے اس وقت اسے کیا ہوا کہ اچانک شیطان نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو کر رہ گئیں۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوچ تھی کہ وہ فوزیہ کو حاصل کر لے۔ پتہ نہیں کس طرح اس نے فوزیہ کو قابو کیا، اس کے حلق سے معمولی سی چیخ بھی برآمد نہ ہو سکی۔ امتیاز شیخ کے مطابق اس وقت شیطان پوری طرح اس شیطانی عمل میں اس کی مدد کر رہا تھا اور وہ ایک طرح سے حیوان بن گیا۔ اس نے نیم بیہوش فوزیہ کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے کہ تہذیب جس کے بیان کی اجازت نہیں دیتی۔ کافی دیر کے بعد جب اس کے حواس جاگے تو وہ اپنے کرتوت پر شرمندہ ہونے کے بجائے خوفزدہ ہو گیا۔ اس دوران میں کافی وقت گزر چکا تھا۔ وہ کسی بھی طور یہ رسک نہیں لے سکتا تھا کہ فوزیہ اس کے فلیٹ سے زندہ سلامت واپس جائے۔ سوچ بازار میں 10 بج گئے۔ فوزیہ کو قابو کرنے کے لیے شیطان نے پتہ نہیں اس کے ہاتھ سے ایسا کیوں کروایا کہ تباہ و برباد ہونے کے باوجود بھی فوزیہ اب تک نیم بے ہوش تھی۔ وہ زندہ تھی مگر مردوں کی مانند۔ بالآخر امتیاز نے اس کا گلا گھونٹ کر قصہ ہی تمام کر دیا۔ اس کے بعد وہ لاش سے چھٹکارے کی حل سوچنے لگا۔ وہ نصیب خان کی فوزیہ سے چھیڑ چھاڑ اور یونین انچارج کی سرجس سے بھی آگاہ تھا۔ اس نے نصیب خان کو قربانی کا بکرا بنانے کی ترکیب پر عمل کر ڈالا۔ نصف شب کے بعد جب چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، اس نے بھنینا فوزیہ کی لاش کو اپنی کھڑکی کے موقلے میں سے 3 فلور نیچے ڈگڈ میں پھینک دیا۔ ایک ڈھپ کی آواز پیدا ہوئی، پھر خاموشی چھا گئی۔ مردہ فوزیہ جب اتنی بلندی سے پختہ فرش پر سر کے بل گری تو اس کا جو حشر ہوا وہ لرزہ خیز ہونے کے ساتھ ساتھ عبرت اثر بھی تھا۔ لاش کے پیچھے ہی اس نے فوزیہ کا لباس بھی گول تاہ کر کے پھینک دیا۔ صبح بستر سے امتیاز کو وہ تتلی والی انگوٹھی ملی جس پر ایف اور جے کے حروف بنے ہوئے تھے۔ کچھ عرصہ تو اس نے وہ انگوٹھی اپنے پاس چھپائے رکھی، پھر پروین کوثر کی سالگرہ کے موقع پر اسے گفٹ کر دی، جو بالآخر امتیاز کی موت کا پروانہ بنی۔ ایک طرح سے فوزیہ کا مقدمہ اس کی انگوٹھی نے لڑا تھا، وہ انگوٹھی جو جاوید اور فوزیہ کے بیچ محبت کا ایک بندھن تھی۔ میں نے تو اپنے موکل کو رہا کروانے کی کوشش کی تھی۔ فوزیہ کی اس انگوٹھی نے اس کے قاتل اور عزت کے لٹیروں کو بالآخر کیفر کردار تک پہنچا دیا۔